اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ کتاب ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی، کا مطالعہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو ہم نے جو ہے اصول موضوعہ کے بعد ہم نے جو ہے وہ انتباہات شروع کر دیے، جن پر جو ہے انہی اصول موضوعہ کا انطباق کیا جا رہا ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم نے آج انتباہ ششم دیکھنا ہے، جو کہ اجماع سے متعلق ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا حدیث سے متعلق، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا قرآن مجید سے متعلق۔ تو پہلے انہوں نے کچھ اصولی باتیں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی پہلے تین انتباہات میں۔ اس کے بعد جو سارا مبحث ہے وہ اس سے متعلق ہے جو کہ اللہ کے نبی لے کر آئے۔ تو پھر قرآن مجید کے حوالے سے بات ہوئی، تو اس میں جو متجددین ہیں، جو نیچری ہیں، جو جدید علم کلام کے کا نعرہ لگانے والے ہیں، وہ کیا مسئلے کرتے ہیں، اس میں کیا ان کو جو ہے غلطیاں کون سی ان کو ہوتی ہیں۔ پھر حدیث کے حوالے سے دیکھا اور آج اجماع کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم ایک دفعہ تھوڑا سا ایک نظریاتی پس منظر کیا ہے اس کا کچھ عرض کر دیتا ہوں، اگرچہ بہت دفعہ ہم نے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے، لیکن فائدہ ہوتا ہے، جو کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جو پرانے ہوتے ہیں ان کو ایک دفعہ گویا کچھ چیزیں دوبارہ سے ریکال ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ بات شروع میں عرض کر چکے ہیں کہ جو کتاب ہے انتباہات المفیدہ، یہ اصل میں اس کا جو ہدف ہے وہ کہہ لیں کہ ایک خاص نعرہ جو لگایا گیا ایک زمانے میں، ایک نئے علم کلام کا نعرہ لگایا گیا اور کہا گیا کہ بھئی اب ایک نئے علم کلام کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب کے آغاز میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ بھئی وہ جو نعرہ ہے، جو بات ہے، وہ کس حد تک اپنا جواز رکھتی ہے اور کون سی باتیں ایسی ہیں اس میں جو کہ درست نہیں، ٹھیک۔ ابھی جو نیا نعرہ لگایا گیا علم کلام کا، ظاہر ہے کہ وہ کوئی ہوا خلا میں نہیں لگایا گیا بلکہ ایک خاص عہد میں لگایا گیا، اور اس نعرے کے پیچھے ظاہر ہے کہ اس عہد کے اثرات اور اس کے پیچھے جو آپ کہہ لیں کہ بھئی مغربیت کا اثر اور جدیدیت کا اثر اور ایک خاص معنوں میں استعمار کا اثر، یہ سب موجود تھے۔ اور خاص طور پہ جو یہاں جو ہم نے جس کو موضوع بنایا ہے وہ نیچریت ہے یا مادیت ہے۔ تو ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ نیچریت کیا ہے، مادیت کیا ہے۔ تو اکثر جگہوں پہ آپ دیکھیں گے جہاں بھی جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ خاص طور پہ نیچریت سے اور مادیت وغیرہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ جو نعرہ لگایا گیا تھا، اس کے لگانے والوں میں سمجھ لیں کہ سر سید بھی تھے۔ سر سید نے باقاعدہ اس طرح سے نہیں کہا، لیکن ان کا سارا جو کام ہے وہ ایک لحاظ سے کیا ہے، جدید علم کلام، ٹھیک ہے۔ پھر باقاعدہ جو اس کا نام لینے والے تھے وہ شبلی تھے، شبلی نعمانی، ان کی کتابیں بھی موجود ہیں اس پر۔ وہ صرف نعرہ نہیں تھا بلکہ ظاہر ہے کہ اس سے کچھ علمی اور عملی نتائج بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اگر ہم دیکھیں بھئی اس کا مقصد کیا تھا، یعنی اس جو بنیادی نعرہ ہے، یہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں، ایک اور انداز سے ایک اور پہلو سے میں کچھ باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مقصد اس کا کیا تھا۔ مقصد تھا اصل میں اصلاح، ریفارم، ٹھیک۔ ریفارم سے کیا مراد ہے کہ بھئی قوم کی بھی اصلاح کرنی ہے اور مذہب کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ کہ ریفارمیشن جو جیسے مغرب میں آئی تو وہ بھی جیسے آپ کہہ لیں وہی اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے کہ مذہب بھی چونکہ اب ایسا ہو گیا ہے جو ذرا پوسیدہ سا ہے، اذکار رفتہ ہو گیا ہے، جو ہے اپنے زمانے کا جو تسلسل ہے اس کا ساتھ نہیں دے پا رہا، اور تو اس کو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اصلاح قوم کی، کہ یہ قوم بھی ہماری پیچھے رہ گئی اور جو ہے وہ مغرب جو ہے بالادست ہو گیا، غلبہ پا لیا اس نے، اور ہم لوگ پیچھے رہ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اصلاح قوم اور اصلاح مذہب یہ بنیادی آپ کہہ لیں کہ ہے۔ اور پھر کیا ہے، ترقی، اصلاح اور ترقی، اصلاح اور ترقی۔ تو اصلاح اس کا مقصد ہے اور ترقی مقصد ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ بھئی جب مقصد آپ کا اصلاح ہے اور اصلاح قوم ہے اور اصلاح مذہب ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بھئی دین کی یا اسلام کی یا اسلامی عقائد اور احکام کی ایک نئی تعبیر و تشریح تو ظاہر ہے کہ سامنے آئے گی۔ اس کو ایک اور انداز سے دیکھا جائے گا، اس کی ایسی باتیں اس میں سے نکال دی جائیں گی جو ذرا زمانے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہیں، جدید ذہن کو قبول نہیں کر سکتا، اور اس طرح کی باتیں ہی رہنے دی جائیں گی یا اس طرح کی تعویلات تشریحات کی جائیں گی جو جدید ذہن کے لیے قابل قبول ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو اب گویا اس میں کیا ہے کہ مذہب بھی اصل میں یعنی مذہب کا ایک خاص تصور ہے، وہ مذہب کا تصور ہے اصل میں مذہب کا حرکی تصور، ٹھیک ہے۔ یعنی جس طرح سے ایک خاص معنوں میں خدا جیسے ارتقاء پذیر ہے، اسی طریقے سے مذہب بھی ارتقاء پذیر ہے۔
یہ مذہب بھی مستقل چینج ہو رہا ہے، اور صحیح مذہب وہی ہوگا جو چینج ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے، جو ایک خاص معنوں میں جو چینج سوسائٹی میں اور چینج جو ہے وہ انسان کے اندر چل رہا ہے، جو ترقی ہو رہی ہے، ایوولوشن ہے، اس کا ساتھ دے. تو یہ مذہب کا ایک خاص تصور ہے جس میں تغیر ہے، تبدیلی ہے، ارتقاء ہے اور پروگریس ہے. یہ کوئی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے. تو مقصد یہ تھا کہ بھئی اصلاح و مذہب کا تصور جو جامد ہے، جمود والا ہے، اس کو چھوڑا جائے اور مذہب کا وہ تصور لایا جائے جس میں حرکت ہے، جس میں نمو ہے، جس میں جو ہے بڑھوتری ہے، جس میں ایک خاص طرح کا تغیر ہے، ارتقاء ہے، پروگریس ہے، یعنی پروگریسو تصور، ٹھیک ہے. تو گویا یہ آپ کہہ لیں کہ اس نعرے کے بنیادی مقاصد ہیں، ٹھیک ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ جو ہے وہ دین کے ساتھ ایک خاص طرح کا کھلواڑ نہ کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کہ تعویلات، باطل تعویلات اور تشریحات نہ کریں، اس کے بغیر ممکن نہیں. اچھا، پھر ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اب جیسے ظاہر ہے کہ یہ اب جدید علم کلام کا مقصد ہے، تو جدید علم کلام میں اور قدیم میں ایک فرق جو ہم نے بہت دفعہ پہلے بھی ذکر کیا، آغاز میں بھی بات کرتے رہے، وہ یہ تھا کہ قدیم میں بنیادی مسئلہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ہے، یعنی الہیات ہیں، ٹھیک ہے. وہ اصل میں آپ کہہ لیں کہ اصل میں جو مرکز بحث ہیں وہ الہیات ہیں. اس کے ضمن میں آپ کے نبوات ہیں اور سمعیات ہیں، یعنی جو اللہ کا نبی لے کر آتا ہے وہ سب جو ہے سما سے متعلق. یہ بنیادی مباحث تھے، لیکن اس میں اصل میں آپ کہیں کہ بھئی عقلی غور و فکر کا، تعقل کا اور بحث کا جو اصل جو سارا دائرہ تھا وہ الہیات ہے. یعنی جب ایک دفعہ آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے بغیر، خدا کے وجود کے بغیر اس کائنات کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، ممکن نہیں. اور وہ جو خدا جو ہے وہ کوئی گونگا بہرا بغیر صفات کے خدا نہیں ہے، بلکہ کچھ خاص طرح کی صفات رکھتا ہے. ان صفات کو مانے بغیر اس کائنات کی توجیہ ممکن نہیں. گویا عقل کے ذریعے آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں. پھر جب یہ ہے تو پھر گویا ہم کہتے ہیں کہ بھئی جب وہ ایسا خدا ہے جو صاحب ارادہ ہے، صاحب علم ہے، صاحب حیات ہے، ٹھیک ہے، صاحب قدرت ہے، تو وہ نبی کو بھیج سکتا ہے. وہ چاہے تو انسان کو پیدا کیا، انسان کی پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے وہ بتا سکتا ہے نبی کے ذریعے. تو نبی کو بھیجنا ممکن ہے، ٹھیک ہے. اب نبی کو بھیجنا ممکن ہے تو نبی آپ کے سامنے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. نبوت کے دعوے کو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی نبی ہے کہ نہیں ہے، تو پھر وہ معجزہ پیش کرتا ہے. تو معجزے کے ذریعے سے آپ کو گویا علم یقینی ہے، علم ضروری حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ نبی جو ہے وہ اللہ کا نبی ہے. اس طریقے سے یہ پورا استدلال مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کہیں کہ جو وہ بتائے گا نا تو مانا جائے گا. ایک دفعہ آپ نے جان لیا کہ وہ اللہ کا نبی ہے تو وہ سچ بول رہا ہے، وہ امین ہے، وہ خائن نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو بتائے گا اس کو ہر صورت میں قبول کیا جائے گا، اس پر سوال نہیں اٹھایا جائے گا. یعنی اس کو آپ کہیں کہ اپنے خاص طرح کی ریشنلٹی یا خاص طرح کے تعقل یا خاص طرح کے تفکر کا موضوع نہیں بنایا جائے گا، نبی جو لے کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہاں یہ بات ہے کہ اصول مذہب جو ہے وہ موضوع بن سکتے ہیں، تعقل کا بھی، تفکر کا بھی اور عقلی بحث کا بھی. اگر نہیں بن سکیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان دی اینڈ سب چیزیں برابر ہو جائیں گی. یعنی جو جس کا جو دعویٰ ہے، اور مثلا ایک دعویٰ جو ہے فلاں مذہب کا ہے، ایک دعویٰ فلاں مذہب کا ہے، تو سب دعوے برابر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ایسا کرائیٹیریا آبجیکٹو ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر ہم صحیح کو غلط سے، حق کو باطل سے الگ کر سکیں. ورنہ یہ سب ایک خاص معنوں میں موضوعی ہے، سبجیکٹو ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ بات ہے. تو اب اس میں تو یہ ساری بحث اس سے متعلق تھی، اور جو احکام ہیں، جو اخبار ہیں، یعنی جو دی گئی ہیں دین میں، وہ اصل میں عقلی غور و فکر کا موضوع نہیں تھی، ٹھیک ہے. وہاں صرف اتنی بات ہے کہ جو کہ وہ نبی نے دے دی تو اس کو قبول کر لیا جائے گا، وہاں سر تسلیم کم کر دیا جائے گا. لیکن جو جدید علم کلام کا نعرہ لگایا گیا، یہ ہم فرق بیان کر رہے ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف الہیات زیر بحث ہوں، اس کے اندر سب کچھ زیر بحث ہے. یعنی اس کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ نبی نے جو اخبار دی ہیں، نبی نے جو احکام دیے ہیں، ٹھیک ہے، جو احکام دیے ہیں کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جو ہے نا امر و نہیں ہے، تو وہ سب عقل کا موضوع بنے گا. عقل اس پہ غور و فکر کرے گی، اس پہ دیکھے گی اس میں حکمتیں ہیں نہیں ہیں، مصلحتیں ہیں نہیں ہیں. اگر حکمت مصلحت اس کی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز اس کو تو انکار کر دیا جائے، ٹھیک ہے. یا اگر انکار واضح نہ کر سکیں، انکار کی گنجائش آپ کو نقل سے نہ مل سکے، تو کوئی اس طرح کی تعویلات کر لی جائیں گی کہ قابل قبول ہو جائے جدید ذہن کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے. یعنی اس میں صرف موضوع الہیات تھی، لیکن جدید علم کلام میں موضوع جو ہے وہ صرف الہیات نہیں ہے، بلکہ اخبار بھی ہیں، جو خبریں دی گئی ہیں ان کو موضوع بنایا جائے گا کہ خبر جو دی گئی ہے کیا یہ عقل کے مطابق ہے کہ نہیں. تو معجزات کا جو انکار کیا گیا اس کے پیچھے بھی یہ ہے کہ معجزہ تو ہو نہیں سکتا، تو یہ قانون فطرت، ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں، قانون فطرت جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے، حتمی ہوتا ہے، کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، ٹھیک ہے. نیچر جو ہے وہ جو اس کے قوانین ہیں وہ تو قطعی. ایک خدا کا خاص تصور پیچھے موجود تھا، اور سائنس سے مروریت تھی، سائنٹزم سے.
تو معجزہ تو پھر نہیں ہوا ہوگا، ہاں بس یہ جیسے تمثیلی یا ایک خاص طرح کا بیان ہے، بس اس طرح انٹرپریٹ کر لیا، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ اب جیسے یہ اب جو ہے نا، اب جیسے آپ کہیں کہ بھئی یہ تم نے مقصد بیان کیا اور یہ بتایا کہ بھئی اس کا جو مقصد تھا وہ صرف اتنا نہیں ہے جتنا قدیم کا تھا، بلکہ جدید جو ہے اس کے تو ڈومین بہت زیادہ بڑھ گئی، اس کا صرف ڈومین جو ہے وہ عقائد نہیں ہے بلکہ احکام بھی ہیں، اخبار بھی ہیں، سب پر اپنا ہاتھ صاف کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہے کہ بھئی اس کے اصول کیا ہیں، اگر آپ کہیں کہ بھئی اس جدید علم کلام کے کیا اصول ہیں، تو ہم کہیں دو بنیادی اصول ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تمام عقائد اور احکام، عقائد بھی اور احکام بھی عقل کے مطابق ہے، ٹھیک؟ اور اس پر ہم پہلے سے بات کر چکے ہیں کہ بھئی عقل کا جو تصور یہ والا ہے، اس میں اور اس تصور میں کیا فرق ہے، جو کہ قدیم علم کلام میں کار فرما تھا۔ اب یہ والا تصور کیا ہے، اس میں عقل کس کے از اکول ٹو کیا ہے، فطرت۔ عقل کس کے ایکول ہے، عقل حسی کے، ٹھیک ہے۔ یا آپ کہیں کہ عقل کس کے ایکول ہے، سائنس کے، اگر یہ خاص الفاظ میں کہا ہے تو سائنس عقل ہے، یا پریکٹیکل ریزن جو ہے نا عقل عملی ہے، ٹھیک ہے، یا عقل حسی ہے، یہ عقل ہے، ٹھیک؟ لیکن جو پہلے ہم نے بات کی تھی وہاں ہم نے کہا تھا کہ اس عقل سے کیا مراد ہے، چار مطالب بھی دیکھے تھے امام غزالی کے حوالے سے کہ کیا مطلب بیان کرتے ہیں، اور عام طور پر متکلمین اس سے کیا مراد لیتے ہیں، اس سے مراد ہم وہی لیتے ہیں کہ بھئی ضروریات جو ہیں ان کا علم، یہ عقل کہلاتا ہے۔ ضروریات کون سی؟ مثلا یہ کہ بھئی کون سی چیز مستحیل ہے، کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز واجب ہے، یہ جو علم انسان کو حاصل ہوتا ہے بس یہ عقل ہے، اسی علم کی بنیاد پر سارا تعقل ہوتا ہے، وہاں یہ مطلب ہے۔ وہاں یہ مطلب نہیں تھا کہ اپنے زمانے کی کیونکہ جو مصلحتیں اور اس کے حوالے سے دیکھنا چیزوں کو کہ بھئی کیا چیز عقلی لگ رہی ہے، کیا ریشنل لگ رہی ہے، کیا نہیں لگ رہی، جو بات کی گئی ہے ریشنل ہے ارریشنل ہے، یہ تو موضوع نہیں تھا۔ یہ جو حکم دیا گیا، یہ جو خبر دی گئی، ٹھیک ہے نا، یہ چیز نہیں تھی اس طرح سے۔ تو اب وہ جیسے وہ بتا رہے ہیں جدید والے کہ بھئی تمام عقائد بھی اور تمام احکام عقل کے مطابق، اور عقل ایک خاص عقل جو اپنے جو ہے نا اپنے زمانے کی اسیر ہے، جو ایک خاص زمانے سے، خاص ٹائم پیریڈ سے، ایک خاص ہسٹری سے پیدا ہو رہی ہے، ایک خاص ایکسپیرینس سے پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے ہم نے بتایا کہ وہ کیا ہے، وہ سائنس ہے، خاص طور پہ جس زمانے میں کتاب وہاں یہی مراد تھا کہ فطرت اور سائنس، عقل سے مراد یہی ہے کہ جو شے فطرت کے، سائنس کے خلاف، سائنس کے خاص تصور جو بہت ڈٹرمنسٹک ہے، بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ بھئی حتمی ٹائپ کا ہے، اس کے خلاف جو بھی ہوگی وہ خلاف عقل ہے۔ جیسے سر سید کے ہم نے دیکھا ہدایت کے حوالے، حدیث کے حوالے سے ہدایت کیا ہے، وہ بھی یہی ہے کہ بھی قانون فطرت ہے یا ایسی بات جو عقل کے خلاف، ٹھیک۔ تو دوسری بات کیا ہے کہ بھئی پہلی بات یہ ہے کہ تمام عقائد، تمام احکام عقل کے مطابق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی تمام عقائد و احکام جدید تمدن و ترقی کے منافی نہیں، یعنی چاہے عقائد ہوں چاہے احکام ہوں، وہ جو ترقی ہے، ایک خاص طرح کی جدید تہذیب ہے، ٹھیک ہے، ایک خاص طرح کا جدید انسان ہے، اس کے منافی نہیں ہے، اس کے ساتھ آرام سے کمپیٹیبلٹی اس کی پیدا ہو سکتی ہے، تطبیق دی جا سکتی ہے، بالکل اس کا ساتھ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ جو تصور ہم نے کہا کہ مذہب کا ایک خاص حرکی تصور، مذہب کا پروگریسو تصور، اس کے اندر مذہب جو ہے گویا مستقل ارتقا پذیر ہوتا ہے۔ کیوں اس کو ہونا چاہیے؟ کیونکہ بھئی زمانہ بدل رہا ہے اور جو ہے وہ انسان بدل رہا ہے، انسان کی نئی نئی چیزیں دریافتیں ہو رہی ہیں، انسان کی افکار میں ترقی ہو رہی ہے، اقدار میں تبدیلی آ رہی ہے، تو مذہب کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا ساتھ دے، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز کیا ہے کہ تمام عقائد و احکام عقل کے مطابق، اور دوسری بات یہ کہ تمام عقائد و احکام تمدن اور ترقی کے منافی نہیں، یہ بنیادی جیسے اصول ہیں۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو اب آج جس سے آج جو ہمارا موضوع سے ہم کیسے ریلیٹ کریں گے، تو اس کا ہو یہ رہا ہے کہ نتائج پیدا ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ بھئی یہ خالی نعرہ نہیں ہے، خالی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے نتائج ہیں۔ وہ نتائج کیا پیدا ہو رہے ہیں اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ بھئی ایک خاص طرح کا تصور خدا، ٹھیک ہے، ایک خاص طرح کا تصور مذہب، ایک خاص طرح کا تصور نبوت، سارے انتباہات ہم نے دیکھے آغاز سے۔ تو خدا کس طرح کا ہے کہ جو بھئی قادر مطلق نہیں ہے، گویا ڈیسٹک گاڈ ہے، اس نے بعض چیزیں پیدا کر دی ہیں، اب جیسے وہ چل رہی ہیں آٹو پہ، تو وہ اس میں جو ہے انٹرفیئر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یا ہاں خدا تو ہے لیکن کچھ اور چیزیں بھی قدیم تھی خدا کے ساتھ۔ اور مذہب کی بات میں نے کی تو آپ کے سامنے کیا مذہب کا ایک خاص تصور میں چینج ہو نبوت کے حوالے سے، ہاں نبی جو ہے وہ جیسے ہم نے کہا کہ اس میں جو ہے اصل میں تو کسبی شے ہوتی ہے، اور وہ جو ملکہ نبوت ہے وہ انسان کے اندر پائے گا، اور بھی بہت سی باتیں ہم نے دیکھی، ٹھیک ہے، انتباہ جو متعلق نبوت سے تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، یعنی اب جو یہ تین چیزیں ہو گئی، پھر اس کے بعد جب نے کہا نا کہ بھئی جیسے ادلہ شریعہ چار ہیں، یا جن کو ادلہ اجمالیہ بھی کہتے ہیں، جن کو اصول فقہ بھی کہتے ہیں، مصادر شریعت بھی کہتے ہیں کہ بھئی قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے،
ان کے حوالے سے بھی ہر ایک کے حوالے سے کچھ خاص طرح کے تصورات پیدا ہوئے، یعنی اسی جدید علم کلام کے نتیجے میں. یہ قرآن مجید کے حوالے سے کیا پیدا ہوا کہ قرآن مجید ہی میں تمام احکام منحصر. نمبر ایک، اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ حدیث کا انکار کیا جائے. دوسری بات یہ تھی کہ قرآن مجید کی سائنسی تفسیر ہو سکتی ہے. وہی جو مسئلہ کہ وہ جو معجزات کا انکار اور جو خاص طرح کی عقل کا تصور، اس سے مطابقت پیدا کی جائے گی ہر آیت کی، اس جو بھی آیت اس کے خلاف جا رہی، ٹھیک ہے، جس میں بظاہر تضاد نظر آئے. اور پھر یہ جو ہم نے آج حدیث کے حوالے سے ہم بات کر چکے، ٹھیک ہے، اور پھر گویا اجماع ہے اور پھر قیاس. اجماع کے حوالے سے بھی ایک خاص تصور جو کہ آپ کہہ لیں کہ اسی جو جدید علم کلام سے پیدا شدہ ذہن تھا، اس نے خاص طور پہ اس کو موضوع بنایا، اور پھر قیاس کو بھی بنایا. قیاس کی انشاءاللہ اگلی دفعہ جو نشست ہوگی اس پر بات کریں گے. آج جو ہے وہ اجماع موضوع. تو یہ میں تھوڑا سا میں نے بیک گراؤنڈ سے بتا دیا کہ کس طریقے سے یہ اس سے کنیکٹڈ ہے سارا. اب جیسا کہ آپ دیکھیں بھی اجماع کی تعریف کیا ہے، تو اجماع لغت میں کہتے ہیں اتفاق کو. ٹھیک ہے، اتفاق، لوگوں کا جمع ہو جانا کسی چیز پر، یہ اجماع ہے. اختلاف نہ ہونا. ٹھیک ہے، اصطلاح میں کیا تعریف ہے میں آپ کے سامنے جو تعریف کی جاتی ہے عام طور پر اصول کی کتابوں میں ذکر کر لیتا ہوں. اتفاق المجتہدین من امت محمد فی عصر علی امر. کہ بھئی مجتہدین جو ہے نا، علماء ہیں، ایسے علماء جو درجہ اجتہاد پر ہوں، ان کا اتفاق. ٹھیک ہے، کن میں سے ہوں؟ امت محمد میں سے ہوں. ٹھیک ہے، اور ایک خاص زمان فی عصر، ایک خاص زمانے میں ہوں، اعلیٰ امر، کسی معاملے پر. ٹھیک ہے، اب آگے تفصیل ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. وہ خالص اجتہادی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بات آپ کو ایک خبر واحد کے ذریعے معلوم ہوئی ہے، اس پر اجماع ہو گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور بھی بہت سے نص کے کسی مدلول پر اجماع ہو گیا. یہ ٹیکنیکل موضوعات ہمارے زیر بحث فی الحال نہیں ہے بارے. یہ اس کا یعنی اصطلاحی مطلب ہے. اگر آپ لغت میں دیکھیں تو اجماع جیسے جنرل ہے، اتفاق ہو جانا، جمع ہو جانا کچھ لوگوں کا. لازمی نہیں کہ سارے جمع ہو، کچھ بھی ہو جائیں تو گویا آپ کہہ لیں کہ بھئی جیسے ایک اجماعی فہم ہے. ٹھیک ہے، وہ لغتاً ہے، اور یہ بھی استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت دیکھا کرتے ہیں نا، امت کے اجماعی فہم سے باہر نہ نکلے. وہاں بعض اوقات اجماع کا اصطلاحی مطلب مراد نہیں ہوتا، بلکہ جو مطلب لغت میں وہ مراد ہوتا. ٹھیک ہے، اب اگلی بات یہ تعریف ہے اجماع کی. اگلی بات یہ کہ اس کی علمی حیثیت کیا ہے. تو اس کی علمی حیثیت جو ہے نا یہ ہے کہ بھئی یہ 4 مصادر میں سے ایک مصدر ہے، ایک سورس ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سورس ہے نا یہ طبعاً ہے نہ کہ اصلاً. طبعاً اس فرق کیا ہے اس میں کہ بھئی اصلاً مصادر 2 ہی ہیں، قرآن اور حدیث. تو اجماع اور قیاس طبعاً ہے، ان کے تابع ہو کے مصدر ہیں، اور ان کی جو مصدریت ہے وہ خود کس سے ثبوت پکڑتی ہے، کس سے ثابت ہوتی ہے؟ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ یہ طبعاً ہے نہ کہ اصلاً. اور حجت ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک اور طریقے سے اسے بتایا جاتا ہے کہ بھئی قرآن و سنت جو ہے وہ مثبت ہیں، ثابت کرنے والے ہیں، اور اجماع و قیاس مظہر ہیں، ظاہر کرنے والے. پھر ہم کہیں گے اس کی حجیت کے دلائل کیا ہیں، تو اس کی حجیت کے دلائل قرآن و سنت میں پائے جاتے ہیں. جو ہم نے کہا نا کہ اصلاً تو وہ حجت ہے، اصلاً تو وہ مصدر ہے. جو باقی 2 مصادر ہیں ان کی حجیت بھی انہی کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے. تو پھر آگے بات یہ تھی کہ بھئی جو دلائل ہیں، وہ دلائل جو ہیں انفرادی حیثیت میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ دلائل تو قطعی نہیں ہے، ظنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ سب کا استقراء کرتے ہیں، سب کو جمع کر لیتے ہیں، تو وہ جو انفرادی حیثیت میں ظنی دلائل تھے وہ جمع ہو کر گویا قطعیت کا فائدہ دیتے ہیں. تو قطعی طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اجماع جو علماء کا ہے، مجتہدین کا ہے، وہ حجت ہے، اس کے خلاف جانا درست نہیں. یہ بات جو ہے امام غزالی نے المستصفیٰ جو کتاب ہے ان کی علم اصول میں، اس میں کی کہ بھئی یہ بات درست ہے کہ جو انفرادی دلائل ہیں وہ سارے کے سارے تو ظنی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر کل میں اور جز میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو جز کا حکم ہوتا ہے وہ لازمی نہیں کل کا حکم. تو کل میں گویا قوت بڑھ جاتی ہے، اجزاء مل مل کر ایک نئی چیز وجود میں آ جاتی. اب جیسے یہ تو باتیں تھیں کہ بھئی اجماع کی تعریف کیا ہے، اس کی علمی حیثیت کیا ہے. اب جیسے میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ بھئی وہ اجماع کی نظریاتی حیثیت کیا ہے. نظریاتی حیثیت سے مراد ہے کہ بھئی جو ہماری روایت ہے، روایت میں یعنی اس کا بیسک فنکشن کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے. میں نے جیسے کچھ چیزیں لکھی تھیں کہ بھئی روایت کا محافظ ہے. اجماع اصل میں روایت کا محافظ ہے، پروٹیکٹیو بیلٹ آف ٹریڈیشن. اب ٹریڈیشن کیا ہوتا ہے، سوال اکثر پیدا ہوتا ہے. تو جیسے اس میں نے عرض کیا تھا کہ بھئی ایک تو اس کی تعریف وہی ہے کہ بھئی جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے عقائد سے متعلق چیز ہے وہ علم کلام ہے، پھر اخلاق سے متعلق چیز ہے وہ تصوف ہے، اور ایک احکام سے متعلق چیز ہے وہ فقہ ہے. تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں، عقائد، اخلاق اور احکام، اور ان سے متعلقہ جو علوم وجود میں آئے ہیں، اس کو روایت کہتے ہیں. جو لوگ ان کو اون کرتے ہیں
ان کو روایتی کہا جاتا ہے، اور جو نہیں کرتے ان کو غیر روایتی کہا جاتا ہے. ایک تعریف یہ بھی ہے. پھر جیسے آپ کہیں کہ بھئی ایک تعریف ہوتی ہے علوم عالیہ اور علوم عالیہ اور عالیہ، ٹھیک ہے. یعنی عالیہ سے کیا مراد ہے؟ جو اصل میں موضوع ہیں، جو اصل میں مقصود ہیں، وہ کیا ہے؟ عالیہ ہے، اصل علوم ہے. اور جو عالیہ ہیں وہ علوم عالی ہیں. عالیہ کہتے ہیں کہ انسٹرومنٹل جو ہے وہ سائنسز ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے آپ علوم عالیہ تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جو روایت ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ روایت صرف علوم عالیہ کا نام نہیں ہے، بلکہ روایت علوم عالیہ اور علوم عالیہ، جن کے ذریعے سے علوم عالیہ کا فہم حاصل ہوتا ہے، اور جن کے ذریعے سے علوم عالیہ میں تفریعات اور جو اس کی تفصیلات پیدا ہوتی ہیں، تو سارا ایک مجموعی کام ہے نا، اس کو روایت کہتے ہیں. ان دو کا مجموعہ ہے. تو علوم عالیہ کو آپ علوم نبوت بھی کہہ سکتے ہیں. تو علوم نبوت اور اس کی جو فہم کے اصول اور اس کی تفصیلات اور اس کی تفریعات، یہ سب روایت کہلاتی ہے. تو اب میں نے آپ سے کہا کہ بھئی روایت کا محافظ ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ روایت چونکہ ایک تسلسل ہے نا، ایک مطلب کنٹینیوشن ہے، مستقل ایک چل رہا ہے، چلتی ایک چیز ہے نا، تو اس کا تسلسل جو ہے وہ مطلب کچھ چیزیں اس میں ایسی ہوں گی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ روایت کا جو سفر ہے، علمی سفر ہے، اسی تسلسل کا نتیجہ ہے. اور کچھ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ اس کا نتیجہ نہیں ہے، ایک ایسی شے ہے جو اصلاً اس سے تعلق نہیں رکھتی. اس کا بھی تعلق یہ کیسے طے ہوگا؟ اس میں ایک بڑی جو چیز ہے وہ اجماع ہے. یعنی مراد ہے کہ بھئی حدود کا تعین، روایت کے تسلسل کی حدود کا تعین، مطلب یہ کہنا کہ کون سی رائے اسی علمی تسلسل کا نتیجہ ہے اور کون سی رائے ایسی ہے جو اس کا نتیجہ نہیں. جیسے غامدی صاحب کہتے ہیں نا بہت دفعہ کہ بھئی جیسے علمی سفر ہے، تو علمی سفر ہے تو وہ تو جاری رہتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، اس کے استدلال پیش کیا جاتا ہے، تو پھر اس کی اگلے لوگ بہت سے آگے اس کی تقلید کر دیتے ہیں، اس طرح سے علم آگے بڑھتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو مانی جا رہی تھیں عرصے سے، وہ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو بالکل بے بنیاد تھی، ان کا استدلال درست نہیں تھا. اگلے لوگوں نے آگے گویا پچھلوں کی بہت سی باتوں کا انکار کر دیا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ ایسی آراء بھی اسی روایت کا تسلسل ہوں گی تو اس روایت کی تمام آراء کا انکار کر رہی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائے گا بھی اجماع کہے گا کہ یہ روایت کا تسلسل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. میں اس کی جیسے نظریاتی حیثیت بیان کی، ایگزامپلس بھی انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے آگے اگر کوئی آ جائے گی. تو ہاں فی الحال یہ کہ تو گویا ہم اس کی نا ایک نظریاتی حیثیت سے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے. تو پہلا یہ ہے کہ وہ روایت کا محافظ ہے تصور اجماع. جی جی. پچھلی بات کا انکار نہیں کہہ رہا میں. یعنی گویا ایسی بات کا مطلب ایسا انکار ہو گیا سب کا انکار کر رہا ہے. ظاہر ہے پچھلی کسی بات کا تو انکار کیا جا سکتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. یا ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسی مجموعی رائے کا انکار کر دیں، یعنی گویا کہے کہ بھئی سب غلط سمجھے تھے. ہاں ظاہر سی بات ہے، اجماع یہی بتا رہا ہے نا کہ جو امت کا اجماعی فہم ہوتا ہے، مجموعی فہم ہوتا ہے، کے خلاف نہیں جائے گا سب. ٹھیک ہے. ہاں ہاں، اس میں ظاہر ہے کہ تفصیلات ہیں بہت سی، یعنی وہ ہم اس طرح کی ٹیکنیکل بیسیکلی موضوع نہیں ہے. ظاہر ہے میں اتنا جانتا بھی نہیں ہوں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے، کس جگہ پہ ہو سکتا ہے، کہاں پہ نہیں ہو سکتا، وہ ایک الگ موضوع ہے. اب اس وقت صرف ایک تھیوریٹیکل حیثیت اس کی کیا ہے نا، نظریاتی حیثیت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اجماع بنیادوں طور پر کرتا کیا ہے. باقی ظاہر ہے کہ کچھ ایسی آراء بھی ہو سکتی ہیں جن کو آپ کہیں کہ وہ اس طرح سے مجمع علیہ نہیں ہے، ان کے بارے میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ وہ اجماع ہوا ہوا ہے اس میں، تو ظاہر ہے کہ ان کے خلاف جایا جا سکتا ہے. ایک ہلکی سی بات کر رہا ہوں، بس اتنی بات کافی. ٹھیک ہے جی. تو اب جو ہے وہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بھئی روایت کے تسلسل کی حدود کا تعین، یعنی کون سی رائے جو ہے علمی روایت کے تسلسل قرار دی جا سکتی ہے، تسلسل اس کا، اور کون سی نہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہم نے بات کی تھی نا ثوابت متغیرات کی، کانسٹنٹ ویریبلز، چینج، پرماننس. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کہہ لیں کہ بھئی اپنا کنزرویٹو اور پروگریسو والا بھی یہی ہوتا ہے اصل میں، کیا آپ نے اس کو رکھنا ہے اور کس میں آپ نے آگے بڑھنا ہے. تو جیسے اس میں مستقل ایک کیا ہے، کشمکش ہوتی ہے، یعنی کانسٹنٹس ہیں، ویریبلز ہیں، چینج ہے، پرماننس ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کہیں کہ بھئی جیسے اسٹیٹک اور ڈائنامک تصور ہے شریعت کا، ٹھیک ہے، ان سب میں مستقل جو ہے نا ایک وہ ہے. تو اب جو اجماع ہے نا وہ اصل میں جو ثوابت متغیرات میں جو باہمی تناسب ہے اور نسبت ہے اس کو صحیح رکھتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی جو چیزیں ہیں نا جو کانسٹنٹس تھیں وہ کیا ہو جائیں، وہ ویریبل میں چلی جائیں.
یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ علم کلام کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بھئی ثوابت کو متغیر بنا دیا جائے، ٹھیک ہے، اور ثوابت کا دائرہ محدود کر دیا جائے، کانسٹنٹس کم سے کم ہو جائیں. جب کانسٹنٹس کم سے کم ہوں گے تو کسی بھی زمانے سے جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ اس سے نقاش یا اس سے جو فرکشن نہیں پیدا ہوگی، آسانی کے ساتھ ہضم ہو جائے گا. یہ سب سے چیزیں ویریبلز ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس کے درمیان بھی آپ کہیں کہ نسبت اور تناسب جو ہے اس کو ایک خاص ڈگر پہ رکھنا، ایک خاص حد پہ رکھنا، اس سے آگے نہ بڑھنے دینا، وہ بھی کون کرتا ہے؟ اجماع کرتا ہے، ٹھیک ہے. یا پھر جیسے آپ دیکھیں نا وہ علامہ اقبال کا خطبہ ہے نا جو چھٹا خطبہ ہے، دا پرنسپل آف موومنٹ ان دا اسٹرکچر آف اسلام. چھٹا جو خطبہ ہے وہ اجتہاد کے موضوع پر ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. وہاں بھی جیسے اقبال نے بھی موضوع بنایا، اس کو اجتہاد کو موضوع بنایا، اجماع کو، قیاس کو موضوع بنایا. وہ بھی جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ چونکہ وہ کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں تھوڑا سا اس کو، وہی ہر کی تصور، کیونکہ ان کے خیال میں جو علماء ہیں، جو روایت ہے اس کے اندر جمود ہے، خاص اسٹیگنیشن ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے ساتھ تو دینا ہے. قوانین بہت سے ایسے ہیں جو کہ اس زمانے کے حساب سے کوئی اتنے اس سے مناسبت نہیں رکھتے. اب کچھ تو کرنا ہے اس کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بالکل ہو سکتا ہے، اور جو پچھلوں کا اجماع ہوتا ہے وہ اگلوں کے لیے حجت نہیں ہوتا، واضح طور پہ کہتے ہیں اس کے اندر. اور پھر وہ اجماع کا ایک خاص تصور دے رہے ہیں جس کے اندر اس سے کیا لے رہے ہیں، کلیکٹیو باڈی ہے. یعنی مسلمانوں کی یہ خاص طور پہ علماء کی ایک کلیکٹیو باڈی، لیجسلیٹو باڈی وجود میں آ جائے. وہ ان کے وہ اجماع کا ایک خاص، ایک تو اس مفہوم جو روایتی ہے اس پر نقد کر رہے ہیں، اور ایک جدید مفہوم دے کے اسے کہہ رہے ہیں کہ ان معنوں میں یہ قابل ہے، بہت اچھی چیز ہے، اور اس وقت جو ہے اس کی تو بڑی ضرورت ہے. ہاں نہیں، ٹھیک نہیں ہے. جی، یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ مطلب اجماع جو ہے وہ ایک مصدر ہے، اور اس میں بات کی جا رہی ہے کہ جو اجماعی رائے ہوتی ہے اس کے خلاف نہیں جایا جا سکتا. اس لیے ہم اگلی میرا پوائنٹ لکھا تھا نا وہ یہی تھا کہ بھئی جو اجتہاد کا منہ زور گھوڑا ہے اس کو لگام ڈالے رکھنا، یہ کام کون کرتا ہے؟ اجماع. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی جب بھی اجتہاد کرنے سے پہلے موارد اجماع کو دیکھا جاتا ہے، یعنی کہاں کہاں اجماع ہوا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے پہلے، پھر اجتہاد کیا جاتا ہے. یعنی جہاں جس پر اجماع ہو گیا وہاں جو ہے نا غور و فکر، اور جیسے اجتہاد کے لیے کہتے ہیں نا کہ بھئی استفراغ الوسع، یعنی انسان اپنی ساری وسعت یا اپنی ساری قوت لگا دے، تو جد و جہد کرے، یہ اجتہاد میں ہوتا ہے. تو وہاں نہیں کیا جائے گا جہاں پہ کیا ہے، اجماع ہے. تو اس کا مطلب وہی جو ہم نے کہا کہ ایک روایت کے تسلسل کو خاص سمت میں رکھنا، ادھر ادھر نہ جانے دینا، ورنہ تو ہر چیز کے اندر اجتہاد شروع کر دیں آپ. جو چیزیں پہلے سے کانسٹنٹس ہیں، جو طے ہیں، حتمی قطعی ہیں، ان سے بھی اجتہاد ہو جائے. یہ اگلا موضوع انشاءاللہ جو اس سے اگلا انتباہ ہے جو قیاس کے موضوع، اس پر یہ بات انشاءاللہ ہم کریں گے. یہ بھی کیا ہے کہ بھئی اجتہاد سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ موارد اجماع کون سے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جاری علمی سفر کسی غلط سمت میں نہ چل پڑے اور پچھلوں کا مکمل انکار ہی کر دیں. آج لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ پچھلوں کا مکمل انکار بھی ہے، وہ بھی روایت ہی کا تسلسل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک علمی سفر ہے، اور وہ علمی سفر اسی طرح کا سفر ہے جس طریقے سے باقی مادی علوم میں ہوتا ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. یعنی وہ اس پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طریقے سے باقی علوم ہوتے ہیں، جو فزیکل سائنسز ہیں، سوشل سائنسز ہیں، اسی طریقے سے دینی علوم کا معاملہ ہے. ان کا فرق نہیں ہے اصل میں، ٹھیک ہے، جس طرح سے وہاں پہ ہوتا ہے اس طرح سے یہاں بھی ہو سکتا ہے. تو یہی مطلب اجماع میں کیا معاملہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہے امت کے ساتھ. یعنی اس کے پیچھے اگر آپ یہ دیکھیں یہ فلسفی ہے، یعنی خاص ایک معاملہ ہے. اور جو استدلال کی جتنی بھی روایتوں سے کیا جاتا ہے وہاں یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ الجماع ہے، اس طرح کی بہت سی روایات ہیں کہ ایسا نہیں ہے. جو ایک اجماعی فہم ہے گویا اس میں اللہ کی تائید شامل ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم نے کہا نا کہ تصور خدا جو ایک ڈیسٹک ہے، کائنات کو چھوڑ دیا بنا کر، ایسا بھی نہیں کہ دین جیسے دے کر چھوڑ دیا کہ اب انسان خود اس سے تعامل کرتے رہیں گے، معاملہ آگے چلتا رہے گا، بلکہ گویا خود سے انٹرونشن مستقل جاری ہے. اور ایک خاص طریقے سے تائید جو ہے وہ اپنا آپ کہہ لیں کہ بھئی امت کی اجماعی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے. یہاں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ بھئی اس کو جو ہے نا یہ دینی علوم کو بھی قیاس کس پر کیا آپ نے؟ مادی علوم پر، چاہے وہ سماجی ہوں، چاہے وہ خاص معنوں میں فزیکل سائنسز سے متعلق. اچھا، یعنی اس سارے معاملے کو کیا کیا کہ خالص انسانی نقطہ نظر سے دیکھا کہ سارا ایک خالص پیور ہیومنسٹک ایک پرسپیکٹو ہے کہ اسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ انسانوں کا معاملہ ہے، انسان نے علوم پیدا کیے ہیں، انسان ہی سمجھ رہا ہے متن کو، وہ غلطی بھی کر سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری غلطی کر رہے ہیں.
اصل بات تو دلیل ہے، اصل چیز استدلال ہوگا، اس کے بعد اس کو سامنے رکھا جائے گا تو دیکھا وہ بنیاد بنے گا، چاہے ہو سکتا ہے ساری غلطی کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ پیراڈائم شفٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس طریقے سے سائنس کے اندر ہوتا ہے فزیکل سائنسز میں کہ ایک پورا پیراڈائم ہی شفٹ ہو جائے. یعنی آپ آج تک ایک جیسے اس کو ایک خاص اینگل سے دیکھ رہے تھے فزیکل ورلڈ کو، تو معلوم ہوا کہ نہیں تو سرے سے ہی درست نہیں. ٹھیک ہے، اس سے ایکسپلین تو آپ کر رہے تھے بہت کچھ، لیکن بہت کچھ ایکسپلین نہیں بھی ہو رہا تھا. تو ایسا ماڈل آیا جو اس کے بالکل الٹ ہے. اب وہ اس کو بھی ایکسپلین کر رہا ہے جس کو ایکسپلین کر رہا تھا، اور جس کو نہیں کر پا رہا تھا اس کو بھی کر رہا ہے. یہ پیراڈائم شفٹ ہو گیا. تو جس طرح سے مادی علوم میں اس طرح ہوتا ہے، اس طرح یہاں بھی ہو سکتا ہے. یعنی وہی بات ان دی اینڈ سارے لوگ بھی غلطی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ نہیں بات. اچھا لیکن بہرحال امت ساری کیا کہہ رہی ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات جو ہے نا یہ بہت سی نصوص کا مدلول ہے. پیراڈائم سے مراد ہے کہ ابھی جیسے آپ ایک خاص سب لوگ، یہ پوری جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے وہ ایک خاص کچھ اصولوں کی روشنی میں، کچھ خاص پرنسپلس کی روشنی میں اس کائنات کو دیکھ رہی ہے. اس طریقے سے کمیونٹی، وہ پرنسپلس اور پورا پرسپیکٹو یہ ایک پیراڈائم بن گیا. ٹھیک ہے، اب ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ بالکل تبدیل ہو جائے. اس طرح سے ہوا ہے جیسے آپ کہہ لیں کہ بھئی ایک روایتی سائنس تھی جس کو ہم کہہ لیں کہ نیوٹونین فزکس تھی. اس کے بعد اگر جو کوانٹم میکینکس آ گئی یا آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی آ گئی تو گویا اس نے پورا تناظر ہی بدل دیا. ہاں سب کی رائے آپ نے کہا غلط ثابت ہوئی، سب کی. ہاں غلط ثابت ہوئی بہت سی چیزوں میں ہو سکتی. تو خیر میں ظاہر ہم بتانا ہی چاہ رہے تھے کہ اسی طرح سے دینی علوم میں بھی ہو سکتا ہے، دینی آرا میں بھی ہو سکتا ہے. ایسے میں نے کچھ کوشش کی تھی اس کی تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ اس کی جو یعنی ایک تو ہے نا ٹیکنیکل چیزیں وہ تو وہ ہیں، لیکن تھوڑا سا کیا سیاق و سباق کیا ہے، کس طریقے سے یعنی اس کی نظریاتی حیثیت کیا ہے. اب جیسے کچھ محرکات جیسے ہم نے پہلے ذکر کیے تھے کہ بھئی قرآن مجید کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے محرکات کیا ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ جو کہا کہ احکام منحصر ہیں قرآن مجید میں، اس کے محرکات کیا ہیں. اسی طریقے سے سائنسی تفسیر کے محرکات کیا ہیں وہ ذکر کیے تھے. تو کچھ اجماع کے رد اجماع کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں وہ میں نے نوٹ کیے کہ بھی کیا ہو سکتا ہے. پہلی بات جیسے آزاد خیالی ہے، فری تھنکنگ ہے، تو اجماع اور اجماعی رائے اور ایک امت کا مجموعی فہم جو ہے اس کے راہ میں رکاوٹ. دوسرا یہ ہے کہ جمود سے نکلنا، اسٹیگنیشن جو ہو گئی ہے اس سے نکل نہیں سکتے آپ جب تک کہ آپ گویا جو اجتہاد کے بند دروازہ ہے سو کالڈ اس کو بالکل چوپٹ نہ کھول دیں، مکمل طور پہ نہ کھول دیں تاکہ ہر غیرہ غیرہ اس سے نکل جائے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ دروازہ بند تھا ہی نہیں کبھی نہ بند ہے، وہ دروازہ ایک حد تک کھولا جاتا ہے کہ جو چیزیں گزرنے لائق ہیں ان کو گزرنے دیا جائے اور جو نہیں لائق ان کو نہ گزرنے دیا جائے. لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ بالکل چوپٹ کھول دیں اس کو. ٹھیک ہے، ہر آدمی ہر چیز ہر رائے اس سے نکل سکے. ٹھیک، تو جیسے وہ میں پڑھ رہا تھا نا تو تھا کہ بھئی کسی نے کہا کہ تعویل کا پھاٹک جو ہے نا، تعویل کا پھاٹک وہ بہت بڑا ہے، اتنا بڑا پھاٹک ہے کہ اوپر نیچے دو ہاتھی کھڑے کر دیں تو دونوں نکل سکتے ہیں اس میں. یعنی تعویل کے ذریعے سے آپ ہر چیز کو کچھ نہ کچھ ثابت کر سکتے ہیں، یا ہر چیز کو جو ہے اپنے اس کے حساب سے پھیر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ جہاں پہ ضرورت ہو اس کی ابھی کی. ہاں وہ جی بالکل، تعویل کا ہم نے جو پڑھا تھا نا اصول موضوع، تو اس میں سے آخری اصول موضوع جو پڑھا تھا وہاں یہ دیکھا تھا کہ صرف کن موقعوں پہ تعویل کی جا سکتی اور نصوص کو ان کے ظاہر سے کب پھیرا جا سکتا، جب وہ قطعی عقلی کے مخالف ہو. اور قطعی عقلی کیا ہوتا ہے وہ ہم نے بیان کیا تھا وہاں پہ کہ کیا ہوتا ہے. یہ جو یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ خلاف عقل ہے خلاف عقل ہے، ان سے کچھ بھی قطعی عقلی نہیں ہوتا، وہ صرف ضنی ہوتا. ٹھیک ہے، اور جو ضن اور ضن کا جب بھی تقابل ہوتا ہے تو اس میں ضنی نقلی کو ترجیح دی جاتی ہے. یہ اصول موضوع نمبر 7 جو ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اچھا جی، تو ہم محرکات دیکھ رہے تھے. ایک آزاد خیالی ہے، فری تھنکنگ ہے. دوسرا یہ کہ جمود سے نکلنا ہے، یعنی اجتہاد کا دروازہ مکمل طور پہ کھول دیا جائے. ٹھیک ہے، چونکہ مستشرقین نے بھی اعتراض کیا تھا ایک زمانے میں کہ بھئی اس میں جو ہے نا وہ اپنا اسلامی جو قانون ہے اس طرح سے میں کوئی گنجائش نہیں ہے اہل جدید کے ساتھ مطابقت کی. اس کا جواب دینے کے لیے بھی بہت سے لوگوں نے آگے بڑھ چڑھ کے کہا کہ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے، بالکل اس کے اندر حرکت. اور ایک خاص معنوں میں جو علامہ اقبال کے خطبات تھے اس کا بھی محرک ایک یہ بھی تھا جو اعتراض ہے اسلامی قانون پر. کیونکہ جدید انسان کیا ہے، بہت فعال ہے، بہت متحرک ہے، بہت ڈائنامک ہے. تو مذہب کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، کے حساب سے جو ہے وہ چلنا چاہیے. ٹھیک.
تیسرا یہ کہ اسلامی شریعت کی ابدیت کا ایک خاص تصور. اسلامی شریعت جو ہے وہ ابدی ہے، صالح ہے، لکل زمان و مکان، ہر زمان و مکان کے لیے صالح ہے، درست ہے. اس کا ایک خاص تصور کہ وہ صالحیت جو ہے اصل میں کیا ہے کہ وہ ہر زمان و مکان کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہے. حالانکہ اصل میں تو یہ بات نہیں ہے بات. یعنی اصل میں تو یہ ہے نا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو خلاف اسلام ہے یا خلاف دین ہے، یا وہ جو یعنی دین کہا گیا نا کہ دین غریب ہو جائے گا بالآخر. یعنی اسلام کے آغاز میں بھی غریب تھا اور آخر میں بھی غریب ہوا اجنبی، اور آخر میں بھی اجنبی ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام پھر یعنی مطابق نہیں ہوگا اپنے اس عہد کے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام پر عمل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن ویسے جو جدید آدمی کا ذہن پیدا ہو گیا ہے، خاص طرح کی اخلاق اور اقدار جس زندگی کا وہ عادی ہو گیا، اس کے ساتھ اسلام کی جو ہے نا آسان نہیں ہے اتنا. ٹھیک ہے. تو جو ابدیت کا ایک خاص تصور ہے نا کہ ہر زمانے میں شریعت اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہے، درست نہیں ہے. یہ بھی اس کے پیچھے ہے. وہ جو ساری باتیں کنیکٹڈ ہیں ان دی اینڈ. تو اس میں یہ جملہ یہ ہوگا ہاں زمان کو ان کے لحاظ سے ڈالنا ہوگا. جی جی بالکل اصل بات یہ ایسے ہی جیسے وہ تو اس میں ایسا ہے نا کہ بھائی کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ بھائی یہ ایسے تھا نا کہ بھائی حدیث بے خبرہ ہے تو با زمانہ بساز. یعنی یہ تو حدیث بے خبرہ ہے کہ اس میں کہا جائے کہ تم زمانے کے ساتھ مطابقت کرو، بلکہ کیا ہے زمانہ باتوں نہ سازت با زمانہ ستیز. اگر زمانہ تمہارا ساتھ نہیں دے رہا تو تم زمانے کو موڑ لو، زمانے کو اپنے حساب سے بنا لو. ٹھیک ہے. تو بعض زمانہ بساز اور بعض زمانہ ستیز، یہ دو مختلف رویے ہیں. بساز میں کیا ہے کہ زمانہ جس طرف جا رہا ہے آپ اس کے ساتھ چلے جائیں. ٹھیک ہے. یعنی ہمیشہ رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ کھڑے ہوں. کہتے ہیں کہ رانگ سائڈ آف ہسٹری ہے. رانگ سائڈ آف ہسٹری اصل میں باتوں کو ٹھیک بات ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو. یہ اصل میں رائٹ سائڈ وہی ہوتی ہے اکثر موقعوں پہ، اور جو جس کو رائٹ سائڈ کہا جاتا ہے وہ اصل میں رانگ سائڈ ہے. بہرحال یہ تو خیر ایک الگ بات ہے. تو یعنی دو ہو سکتے ہیں نا یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ زمانے کے حساب سے ڈھل جائیں آپ، دوسرا ہے کہ زمانے کو اپنے حساب سے کریں. تو آپ نے بالکل صحیح کہا. تو اصل مطلوب یہی ہے. پھر وہ جو ایک اور نقطہ یہ ہے کہ اسلام ہر زمانے سے متعلق ہے، وہ اس سے متعلق پچھلی سے متعلق کی بات ہے. مسلمان زمانے کا ساتھ دینے کے قابل نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے. وہی پرانی اور دقیانوسی سوچ ہے. ٹھیک ہے نا، ریجڈ اور خاص طرح کی اسٹیگنیشن ہے. تو اس سے چھٹکارا ہم نے حاصل کرنا. اس کے لیے بس کہنے کہ انکار کے محرکات ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک بات یہ ہے کہ بھائی جو جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا اس میں جو انکار حدیث کا اور جو اپنا سائنسی تفسیر وغیرہ کے محرکات کے تھے کہ بھائی جو ہے نا ترقی اس سے متعلقہ اقدار جو ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ ہے اجماع. ٹھیک ہے. پھر وہی بات جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ثوابت کے دائرے کو کم کرنا ہے اور متغیرات کے دائرے کو بڑھانا ہے. یہ ان دو مقاصد میں سے جو ہم نے شروع میں ذکر کیے تھے کہ جدید علم کلام کے نعرے کے مقاصد، ان میں سے دو یہ بھی تھے. کیا کہ بھئی قطعیات کو ظنیات بنا دیا جائے اور ثوابت کے دائرے کو محدود کیا جائے، متغیرات کے دائرے کو بڑھایا جائے. یہ بھی محرکات میں شامل ہے. سارے محرکات ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں رد اجماع کے ہو سکتے ہیں. پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ بھئی ساری باتیں کس زمانے میں شروع ہوئی، خاص طور پہ اجماع وغیرہ کا انکار. ایک تو معتزلہ نے شروع میں کیا عقلی بنیادوں پر. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے امت کے مجموعی اس کے اندر اس پہ کبھی اعتراض اس طرح سے نہیں کیا گیا، یہ کوئی اس کو قبول حاصل ہو گیا. لیکن اب ایک خاص زمانے آپ دیکھیں سر سید کا زمانہ ہے، وہی زمانہ مصر میں مثلاً جو ہے جمال الدین افغانی اور مفتی محمد عبدہو سیم ایک ہی ہم اثر ہیں سارے. تو ان کے خاص طور پہ اگر علمی حیثیت سے دیکھا جائے تو وہاں زیادہ ان کے شاگردوں نے، مفتی محمد عبدہو صاحب کے شاگردوں نے کتابیں لکھی اصول فقہ وغیرہ پہ. اس کے اندر باقاعدہ تنقید کی گئی اس کو، اور کہا گیا کہ بھئی گویا یہ علمی افسانہ ہے. یہ وہی الفاظ ہیں جو ہمارے یہاں کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، بہن ہی یہ الفاظ اجماع ایک علمی افسانہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ خاص زمانہ ہے نا، وہ کوئی زمانہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں عہد استعمار اور عہد جدیدیت. وجہ ہے نا کہ اس سے متعلق ہے بات، کیونکہ انڈین اسلام پھر نہیں چل سکتا. اگر آپ اس کو مان لیں تو وہ مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں یہ لازمی نہیں ہے کہ انٹینشنلی ہو. اصل میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ ایک را میں بہہ جاتے ہیں. جیسے آپ کہیں کہ بھئی جو پورا ہے مغرب کا غلبہ اور تو کیا یہ باقاعدہ سازش کر کے کچھ لوگوں نے بیٹھے تھے اور کہا طے کر لیا تھا کہ آج سے ہم نہیں کرنے؟ ایسا نہیں. ایک پورا فلو ہوتا ہے تاریخ کا، ایک جبر ہوتا ہے تاریخ کا ایک خاص طرح کا. تو یا کسی آپ کہہ لیں کہ کچھ تصورات کا.
تو وہ سب لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ سمجھیں کہ نہیں نہیں ہم تو صحیح کر رہے ہیں اور ہم نیک نیتی سے کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہو سکتا ہے. لازمی نہیں کہ سازشی ذہن اس کے پیچھے ہے, بیٹھ کے طے کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کا انکار کرنا ہے, اس کا اقرار کرنا ہے, اور یہ چیز لگا کھا رہی ہے نہیں کھا رہی, تو اسلام کو اس کے مطابق بنانا ہے. یہ لازمی نہیں ہوتا کہ وہ خود سے کر رہے ہوں, لیکن وہ بہت سے ان کے انکانشیس محرکات اور تاریخی اور سماجی محرکات پیچھے ہوتے ہیں, اس کے زیر اثر وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے ان دی اینڈ؟ یہی کہ ان دی اینڈ اجماعی فہم کو مانا جائے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تب آپ اس سے بچیں گے نا, ورنہ اپنے زمانے کی عقل کے مطابق بناتے جائیں گے دین کو. یہ جو ہم نے پورا بات کی نظریاتی اس کی جو ہے وہ یہی بات ہے. تو اب یہ باتیں تو کافی ہو گئی, مطلب جو اس کا آپ کہہ رہے ہیں تمہیدی باتیں. اب اس کو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ کیا فرما رہے ہیں. انتباہ ششم ہے متعلق اجماع من جملہ اصول شرع. ٹھیک ہے بھئی, جو جن لوگوں کے پاس ہے وہ شیئر کر لیں دوسروں سے, اگر ہیں تو لا بھی سکتے ہیں, کچھ پڑھی ہوں گی کتابیں میرے خیال. کہہ رہے ہیں کہ متعلق اجماع من جملہ اصول شرع, کہ اجماع جو کہ اصول شریعت میں سے ایک اصل ہے. اب رہ گیا اجماع اور قیاس. ٹھیک ہے, اب رہ گیا اجماع اور قیاس, جو کہ پہلے قرآن حدیث سے بات ہو گئی. تو اجماع کے متعلق یہ غلطی کی جاتی ہے کہ اس کا رتبہ رائے سے زیادہ نہیں سمجھا جاتا. یہ محض رائے ہے, جیسے وہ لوگ تھے ان کی رائے تھی, اس طرح ہماری رائے ہے, اس لیے اس کو حجت ملزمہ نہیں قرار دیا جاتا. ایک ایسی حجت, ایک ایسی دلیل جو لازم ہو, جو لازم کر دے. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلہ اول تو منقول ہے, اس میں نقل پر مدار ہے. کہہ رہے ہیں اصل میں تو یہ مسئلہ منقول مسئلہ ہے, تو نقل پر اس کا مدار ہے, تو نقل سے دلیل دی جائے گی. یہاں جو لکھا ہے نا, سے پہلے بھی جو پچھلے انتباہ تھا حدیث سے متعلق, قرآن سے متعلق, تو وہاں اشارات ہیں, تفصیلی استدلال نہیں ہے. ٹھیک ہے, تفصیلی استدلال تو بھائی اسکول کی کتابوں میں موجود ہے نا, وہاں جا کے دیکھیں آپ. یہاں صرف اشارات کی ہیں, بس ان کو سمجھ لیں کہ بات کیا ہے. تو ہم نے جب جو نقل کی طرف رجوع کیا تو اس میں یہ قانون پایا کہ جس امر پر ایک زمانے کے علماء امت کا اتفاق ہو جاوے اس کا اتباع واجب ہے. ہم نے دیکھا کہ وہاں ایسا, اچھا نقل نہیں کی ہے کون سی ہیں, ٹھیک ہے, وہ استقراء کیا جا سکتا ہے, وہ جا کے کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے کون سے دلائل ہیں کون سے نہیں ہیں. بس یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا تو یہ پایا کہ بھئی یہ قانون پایا کہ جس امر پر ایک زمانے کے علماء امت کا اتفاق ہو جائے اس کا اتباع واجب ہے, اور اس کے ہوتے ہوئے اپنی رائے پر عمل کرنا ضلالت ہے. ہاں وہ امر اعتقادی ہو یا عملی ہو, چاہے وہ اعتقاد سے متعلق بات ہو یا عمل سے متعلق ہو. چنانچہ وہ نقل اور اس سے استدلال کتب اصول میں مصرحاً مذکور ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو وہ منقول چیزیں, نقل یعنی دلائل نقلیہ, نقلی دلائل, اور جو ان کو بنائے استدلال بنایا گیا ہے, پورا کہاں مذکور ہے, جو اصول کی کتابیں, اصول فقہ کی کتابوں, وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. بس جس طرح کوئی کتاب قانون کی حجت ہو تو اس کی کل دفعات واجب العمل ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بعض دفعات ہوں بعض نہ ہوں. اسی طرح جب قرآن و حدیث حجت ہیں تو اس کے بھی کل قوانین واجب العمل ہیں. ٹھیک ہے, تو ان قوانین میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ اجماع حجت قطعیہ ہے, تو اس قانون پر بھی عمل واجب ہوگا, اور اس کی مخالفت واقع میں اس قانون الہی و نبوی کی مخالفت ہوگی. ٹھیک ہے, اور یہ امر بھی بہت ہی ظاہر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو قانون ہے ان دی اینڈ وہ کس نے بتایا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یا نبی نے بتایا ہے, اس قانون کی حجت بھی وہیں سے ثابت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر یہ مسئلہ منقول بھی نہ ہوتا تو کہہ رہے ہیں ہاں جی ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہے, بالکل صحیح بات ہے. ہاں ہاں ایسا ہی ایسا ہی. اس کا کوئی حل نہیں ہے, اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے. یعنی آپ کہیں کہ بھئی اس کا اس دور میں کیا حل ہے, تو کوئی حل نہیں. یہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا. جی جی. ہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ ہے نا, وہ بندہ اپنے آپ میں سنسیئر ہو, جو دیکھ رہا ہے, جس کا مسئلہ ہے نا, وہ کہے کہ میں نے صحیح دینی رائے پہ پہنچنا ہے, اور اس کے لیے وہ جتنی جدوجہد, مثلاً وہ کسی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے کرتا ہے کہ میں کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں, اور جو ہے جا کے اگر اس سے علاج نہیں ہو رہا کسی اور کے پاس جاؤں, اتنی ہی محنت, اتنی ہی نیت اس کی اس کام میں ہونی چاہیے. تو تب امید ہے انشاءاللہ وہ حق بات تک پہنچ جائے گا. بس یہ ہے. باقی اس کا کوئی اجتماعی حل ہم نکال لیں کہ ایک نیا چینل بنایا جائے, اس میں کوئی ہاں
اصل میں اب کیونکہ اب وہ جیسے وہ ہے نا کہ وہ اب چیز آ چکی ہے، اس کا ہو کچھ نہیں سکتا، یعنی اب میڈیا آ گیا ہے، لوگ بھی آ گئے ہیں، ساری باتیں بھی سامنے آ گئی ہیں، جیسے اب اس کو ریورس نہیں آپ کر سکتے. تو اب جیسے آپ کہیں گے اچھا ہم بیٹھ کے اب اس کو سب کو وہ ایک اور نیا بن جائے گا، پھر ایک صاحب آئیں گے جو بتائیں گے لوگ ہم اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں، یہاں پہ انشاءاللہ سب کا اتفاق ہو جائے گا، تو وہ ایک اور فرقہ بنا لے گا. وہ تو کیونکہ یہ مسئلہ عوام کے سامنے لانے کے ہوتے ہی نہیں اس طرح کے. اب وہ آ گئے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا. خلاصہ یہی ہے. تو ہمارے سب ایک ہوتا ہے یہ اس طرح ہو جاتا ہے سارے جب ایک پہ آ جائیں گے یعنی اب اس طرح ہی ہو جاتا ہے سب ایک ہی پوائنٹ پہ کیا آپ نے یہ پڑھا ہاں، نہیں تو ظاہر ہے وہ تھا مسئلہ بیسیکلی مجتہدین کا معاملہ تھا نا. مجتہدین جو ہیں اب ظاہر ہے وہ عوام کے سامنے مسئلہ کیوں رکھتے تھے کہ اب آپ لوگ بتائیں اس بارے میں کہ وہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں کہ فلاں عالم ہے فلاں نہیں. مطلب وہ تو اب مسئلہ سارا آگے آگے پیچھے ہو گیا نا. مطلب اب تو سمجھ لیں کہ ٹیبل ساری کی ساری ٹرن ہو گئی ہے. اب عوام فیصلہ کریں گے کہ کون ہے بڑا ہے کون نہیں ہے. وہ فین فالوئنگ کی بنیاد پر ہوگا، وہ ویوز کی بنیاد پہ ہوگا. اب تو معاملہ بہت خراب ہو گیا. اب جیسے کوئی ایسے نا کرائسس آف اتھارٹی بھی ہے، اتھارٹی ہے ہی نہیں کوئی کسی چیز میں. کوئی صاحب آپ بیٹھ کے کچھ کہنا شروع کر دیں، اپنا چینل بنا لیں، تو ایسے ہی ہے معاملہ. تو جیسے ہم اس کو یعنی کہیں گے بھائی اس کا حل کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی حل ہو لیکن سمجھ میں نہیں آتا یعنی اب یہ کوئی حل ہے اس کا. کون اس کا کون صحیح ہے جو کہ ہاں بس یہ اس میں یہ نہیں ہو سکتا جی طے بس کون ہے کون میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا. مطلب جو اس سے بہت سے مسائل جو پیدا ہو گئے نا ان کو شاید ریورس کرنا مشکل ہے. باقی میں جب آپ ہم اصل مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر مسئلے کا اجتماعی حل تلاش کرتے ہیں فوری، یا ہم کو فوری ایک برانڈ اسکیل پہ لے جاتے ہیں. اصل مسئلہ ہے ہمارا اپنا، یعنی میں جو بیٹھا ہوں یا آپ جو بیٹھے ہیں، ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے. وہ اپنے حوالے سے سنسیئر ہو کہ وہ صحیح رائے تک پہنچنا چاہ رہا ہے. اگر وہ کوئی بات جاننا چاہتا ہے تو اس کی جیسے آپ کہہ لیں اس کے مقدمات یا اس کا استدلال یا اس کی بنیادیں کیا ہیں وہ بھی سمجھے، نہ کہ صرف کسی بات کو اس بات بنیاد پر کہ اس کو زیادہ ویوز مل رہے ہیں، زیادہ آسان بات ہے، کہ زیادہ فلاں صاحب بہت چرب زبانی سے گفتگو کرتے ہیں وغیرہ، اس کی بنیاد پر نہ قبول کرے. وہ پھر اس میں صحیح سنسیئر ہو، اس کو دیکھے جا کے، تو امید ہے انشاءاللہ اور اللہ سے دعا بھی کریں تو صحیح بات تک پہنچ جائے گا. ہم یہ کر سکتے ہیں. وہ انفرادی معاملہ ہے. اس کا کوئی اجتماعی حل بنا لیں کہ کسی طریقے سے ایک جگہ ہو جہاں سارے مسئلے حل ہو جائیں، یا کوئی ایک چینل بن جائے جہاں سارے مسئلے، تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہی بات اگر آپ دیکھیں انڈین جو غربت ہے دین کی، اس کا تعلق بھی اسی سے. میں نے کہا کہ اسلام کے ابتدا بھی جو ہے وہ کیا تھا، وہ غریب تھا، اور وہ ایک زمانہ آئے گا کہ وہ غریب ہو جائے گا. غریب سے مطلب اجنبی اجنبی اجنبی. اچھا جی جی. ایک اور اس میں آپ نے کہا اس میں پھر جو ابھی آپ نے کہا کہ اجماع جو پھر اس کا کیسے اس کا ہوگا طے کہ آپ نے کہا سارے اسی پہ آ جائیں سارے جو ہیں ہاں مطلب ہاں اسے کیا کہ ہر فقہ اس پہ ہو جائے جو آپ نے یہ کچھ مسائل ایسے ہوں گے جن پر ہاں جن پر سارے لوگ جمع ہو جائیں، سارے مجتہدین، کسی کا اختلاف سامنے نہ آئے. بس یہ مسئلے مجھے آتے نہیں. اچھا آپ اس کے بارے میں پوچھیں. ہاں اچھا نہیں نہیں کیا مطلب کہ مجمع علیہ مسائل کون کون تھے؟ جیسے اگر اس کی ایک مثال اگر آپ لیں تو نزول مسیح کا مسئلہ ہے. جیسے اگرچہ وہ مسئلہ اپنی ذات میں متواتر ہے، یعنی متواتر معنوی ہے، یعنی بہت کثرت سے روایات ہیں اس حوالے سے، لیکن کسی کا اختلاف نہیں ہوا اس مسئلے پوری تاریخ میں. میں نے کہا ہو کہ بھئی حضرت نزول مسیح جو ہے وہ اس میں اختلاف کیا، نہیں، ایسا نہیں. ایک مثال ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی اب یہ تو ہم نے ختم کرنا ہے انشاءاللہ اس کو، تو اس لیے پڑھ لیتے. تو خیر کہہ رہے ہیں اگر یہ مسئلہ تو کہہ رہے ہیں اگر یہ مسئلہ منقول بھی نہ ہوتا تو تاہم قانون فطری عقلی بھی ہم کو اس پر مستر کرتا ہے جب ہم اپنے معاملات میں کثرت رائے کو منفرد رائے پر ترجیح دیتے ہیں. اور یہاں مراد کثرت رائے سے ماہرین کی رائے ہے، نہ کہ عوام کی، یہ ذہن میں رہے. اور کثرت رائے کے مقابلے میں منفرد رائے کو کل عدم سمجھتے ہیں. تو اجماع میں تو کثرت رائے سے بڑھ کر یعنی اتفاق آرائے علماء امت ہے. تو منفرد رائے کے مرتبے میں یا اس سے مرجوع کیسے ہوگا؟ ٹھیک. تو کہہ رہے ہیں اجماع میں تو کیا ہے، جو ہے اتفاق آرائے علماء امت ہے، تو وہ منفرد رائے کے مرتبے میں یا اس سے مرجوع، اس سے نیچے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ شبہ ہو کہ بے شک منفرد رائے اجماع کے روبرو قابل وقت نہ ہوگی، لیکن اگر ہم بھی اس اجماع کے خلاف پر اتفاق رائے کر لیں تب تو اس میں معارضے کی صلاحیت ہو سکتی ہے.
تو کہہ رہے منفرد رائے تو نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم آج کل کے لوگ یہ اس پر اجماع کر لیں گے وہ جو سب پر اجماع تھا وہ درست نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو تب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ ہر شخص کا اتفاق رائے ہر امر میں معتبر نہیں، بلکہ ہر فن میں اس کے ماہرین کا اتفاق معتبر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اپنی دینی حالت کا حضرات سلف کی حالت سے انصاف کے ساتھ مقابلہ کریں، ٹھیک ہے، تو اپنی حالت میں علماً و عملاً بہت ہی انحطاط پاویں گے، تو اپنی حالت میں علم اور عملاً بہت ہی انحطاط پاویں گے جس سے ان کے ساتھ ہم کو ایسی نسبت ہوگی جو غیر ماہر کو ماہر کے ساتھ ہوتی ہے۔ بس ان کے خلاف ہمارا اتفاق ایسا ہی ہوگا جیسا ماہرین کے اتفاق کے خلاف غیر ماہرین کا اتفاق، کہ محض بے اثر ہوتا۔ البتہ جس امر میں سلف سے کچھ منقول نہ ہو اس میں وقت کے علماء کا اتفاق بھی قابل اعتبار ہو، جس میں پہلے سے کوئی منقول بات نہ ہو، یا پہلے سے اختلاف چلا آ رہا ہو، کی بات پر اجماع نہ ہوا ہو، اس میں پھر اجماع بعد میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں فطری راز ہے، وہی والی بات جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس کی نظریاتی حیثیت اور پیچھے یہ کہنا کہ یہ خالص مادی علوم کی طرح کا معاملہ نہیں ہے، دینی علوم جو ہیں یا دینی جو آراء اور حاصلات سامنے آتے ہیں، بلکہ اس میں معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہے اس کے ساتھ۔ تو کہہ رہے ہیں اس میں ایک فطری راز ہے، اور وہ یہ کہ عادت اللہ جاری ہے، اللہ کی عادت جاری ہے کہ غرض پرستی کے ساتھ تائید حق نہیں ہوتی۔ غرض پرستی کے ساتھ یعنی آپ اگر اپنے غرض کے پیچھے بھاگیں تو تائید حق نہیں ہوتی، اور خلوص میں تائید ہوتی، ٹھیک ہے۔ جب یہ امر ممہد ہو چکا، یعنی یہ بات گویا ثابت ہو گئی، یہ تمہیدی بات سامنے آ گئی، تو سمجھنا چاہیے کہ جس امر میں سلف کا اجماع موجود ہے جس کا حجت ہونا ثابت ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم کو اپنی اپنی رائے سے کام لینے کی دینی ضرورت نہیں تھی۔ اس معاملے میں ہم کو اپنی اپنی رائے سے کام لینے کی ضرورت نہیں تھی، تو بلا ضرورت اپنی اپنی رائے پر عمل کرنا بدون غرض پرستی کے نہ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی غرض پرستی ہوگی نا انڈین، اور غرض پرستی میں کیا ہے، وہی بات بھی شامل ہے کہ جو اپنی زمانے کی جو کچھ اغراض ہیں ان کو ہم نے پانا ہے، کچھ مقاصد حاصل کرنے ہیں، یا جو ہے دین کی مطابقت ثابت کرنی ہے عصر حاضر سے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں سو بلا کرنا غرض پرستی کے بغیر نہ ہوگا، اس لیے تائید حق ساتھ نہ ہوگی، اور جس میں اجماع نہیں ہے وہاں دینی ضرورت ہوگی، اور دینی ضرورت میں کام کرنا دلیل خلوص ہے، اور خلوص میں تائید حق ساتھ ہوتی ہے، اس لیے وہ اتفاق بوجہ موید من اللہ ہونے کے قابل اعتبار ہوگا، اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی تائید شامل ہے، تو وہ اتفاق جو ہے قابل اعتبار ہوگا۔ یہ پوری بات بھی کب سمجھیں گے؟ جب آپ اس بات کو مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص معاملہ ہے۔ اگر آپ اس کو پیور ایک انسانی اس سے دیکھیں تو آپ کی یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ تو یہ سب اس صورت میں ہے کہ جب سلف کا اجماع رائے سے ہوا، ٹھیک ہے، اور گو وہ رائے بھی مستند الی النص ہوگی، لیکن نص صریح موجود نہیں تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تب ہے جب وہ سلف کا اجماع رائے سے ہوا ہو، یعنی اجتہادی معاملہ ہو، اگرچہ اس کے اندر بھی استناد نص ہی کی طرف ہوتا ہے، لیکن نص صریح موجود نہیں تھی، واضح نص موجود نہیں تھی۔ نص سے مراد کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی آیت یا حدیث، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی نص کے مدلول صریح پر اجماع ہو گیا، ٹھیک ہے، کسی نص کے مدلول صریح پر اجماع، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اس پر اجماع ہو گیا، اس کا مطلب یہی ہے، اس کی مخالفت نص صریح کی مخالفت، اور اگر اس کے مخالف کوئی دوسری نص صریح ہو تو آیا اس وقت بھی اس اجماع موافق للنص کی مخالفت جائز ہے یا نہیں؟ ابھی سوال اٹھا رہے ہیں، یعنی اس صورت میں اگر نص کے صریح مدلول پر اجماع ہو گیا ہے تو اس کے خلاف اختلاف اس سے جائز نہیں ہے، اور اس کی جو مخالفت ہے وہ نص صریح کی مخالفت ہے، لیکن اگر اس کے مخالف کوئی دوسری نص صریح موجود ہو تو آیا اس وقت بھی اس اجماع موافق للنص کے، تو ایک نص کے موافق اجماع ہو گیا، اس سے اختلاف جائز ہے کہ نہیں؟ یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تب بھی جائز نہیں، کیونکہ نص اور نص برابر ہے، اور ایک کو موافقت اجماع سے قوت ہو گئی، ٹھیک ہے، نص برابر، اور ایک کو موافقت اجماع سے قوت ہو گئی، اور دلیل قوی کے ہوتے ہوئے ضعیف کا معمول بھی ہونا خلاف نقل اور خلاف عقل ہے۔ جب قوی دلیل موجود ہے تو ضعیف کا معمول بھی ہونا، اس کو جو ہے وہ بروکار لانا، یہ خلاف نقل اور خلاف عقل ہے، بلکہ ہر گاہ دلیل نقلی سے امر مجمع علیہ کے ضلالت ہونے کا امتناع ثابت ہو چکا ہے، یعنی ہر صورت میں دلیل نقلی سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو مجمع علیہ معاملہ ہوتا ہے وہ ضلالت نہیں ہو سکتا، وہ گمراہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر اجماع کا مستند کوئی نص ظاہر بھی نہ ہو، کہ اجماع کا مستند کوئی نص ظاہر بھی نہ ہو، تو اس کے خلاف کوئی نص موجود ہو، تب بھی اس اجماع کو یہ سمجھ کر مقدم رکھا جاوے گا کہ اجماع کے وقت کوئی نص ظاہر ہوگی جو منقول نہیں ہوئی،
کیونکہ نص کی مخالفت ضلالت ہے اور اجماع کا ضلالت ہونا محال ہے۔ نص سے کیا ہے؟ ہاں، نص سے مراد ہے قرآن مجید کی کوئی آیت یا اللہ کے نبی کا کوئی قول۔ اب یہاں یہ بات کریں، اصل میں تھوڑی ٹیکنیکل سی چیزیں ہیں، میں اس کو صرف ایسے ہی گزار رہا ہوں، یعنی ایک دو آپ سمجھ لیں کہ بنیادی بات کیا کی جا رہی ہے۔ اس پہ سوال بھی ہو سکتے ہیں، کوئی دخل نہ کریں، مطلب اور بس کو سمجھ لیں یہاں پہ کیا بات ہو رہی۔ اب وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جہاں جو ہے نا اجماع ہو گیا کسی مسئلے پر اور اس کے مخالف نص موجود ہے اور اجماع کے موافق نص موجود نہیں ہے، یہ کسی مسئلے پر امت صحابہ کا بھی اجماع ہے اور اس کے بعد باقی لوگوں کا بھی اجماع ہے، اس کے حق میں نص موجود نہیں ہے اور اس کے خلاف موجود ہے، اس لیکن صورت تو یہ عملی طور یہ ہوا آگے مثال دے رہے ہیں، ٹھیک؟ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی اجماع کو مقدم رکھا جائے گا۔ وہ کیوں رکھا جائے گا؟ کیونکہ اجماع کے وقت کوئی نص تھی جو منقول نہیں ہوئی، کیونکہ نص کی مخالفت ضلالت ہے اور اجماع کا ضلالت ہونا محال ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تمام صحابہ کو ایسا عمل کر رہے ہوں اور اس کے خلاف اللہ کے نبی کا قول موجود ہو۔ اس کی مثال آگے دے رہے ہیں، بس اس اجماع کا نص کے مخالف ہونا بھی محال ہے، بس لا محالہ نص کے موافق ہے، اور جس نص کے موافق ہے وہ دوسری نص پر بوجہ انضمام اجماع کے راجی ہو گئی، کے ساتھ جو ہے وہ اجماع مل گیا اس نص کے، اور جو مخالف نص ہے اس پر اجماع نہیں ہے، اس لیے راجع یہ ہوگی، بس واقع میں نص پر مقدم نص ہی ہے، یعنی اصلاً نص پر نص ہی مقدم ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اجماع کو نص کے بالمقابل لے آئیں، اور اجماع اس نص کے وجود کی علامت و عمارت ہے، ٹھیک ہے؟ اجماع جو ہے اس نص کے وجود کی علامت اور عمارت ہے، نشانی ہے، اس کو دلیل انی کہتے ہیں، دلیل انی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ دلیل لمی ہوتی ہے اور دلیل انی ہوتی ہے، منطق میں ہم پڑھتے ہیں چیز کہ لمی اور انی، تو جو لمی ہے نا وہ ہے لما سے، یعنی کیوں، اور اس کے اندر کیا ہے کہ آپ دلیل بناتے ہیں علت کو معلول پر، کاز کو افیکٹ پر، ٹھیک ہے، دلیل بناتے ہیں، یہ کیا ہے دلیل لمی۔ اگر آپ علت کے ذریعے معلول کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو یہ دلیل لمی ہے، لیکن اگر آپ الٹا دیکھتے ہیں، معلول سے علت تک پہنچتے ہیں، وہ کیا ہے دلیل انی ہے، ٹھیک ہے، یعنی افیکٹ سے کاز تک پہنچتے ہیں۔ جیسے آپ مثال لیں اس کی کہ بھئی سورج ہے، تو مطلب سورج ہے اور سورج ہے تو روشنی ہے، یعنی سورج کے وجود سے آپ روشنی کے وجود تک پہنچے یا دھوپ کے وجود تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے سورج نہیں دیکھا، آپ دھوپ دیکھ رہے ہیں، آپ دھوپ دیکھی، آپ نے کہا دھوپ ہے تو سورج بھی ہے، سورج کے وجود سے دھوپ تک پہنچنا یہ کیا ہے دلیل لمی ہے، کاز سے افیکٹ تک پہنچ رہے ہیں، اور دھوپ چونکہ افیکٹ ہے سورج کا، تو دھوپ کے وجود سے آپ سورج کا علم اگر حاصل کرتے ہیں تو انی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اجماع اصل میں دلیل انی ہے، نص کی، نص کے وجود کی علامت و عمارت ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ افیکٹ سے کاز کو جان رہے ہیں، ٹھیک ہے، معلول سے علت کو جان رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو انی کہتے ہیں۔ اب اس کی دو مثالیں دے رہے ہیں، مثالیں بس سمجھ لیں، اس پہ بھی سوال نہ کیجیے گا، مجھے زیادہ باتیں معلوم نہیں اس حوالے سے۔ تو مثال اس کی کیا ہے کہ جمع بین الصلاتین کا مسئلہ ہے، بلا سفر اور بلا عذر ہے۔ ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں واضح کہ اللہ کے نبی نے نمازوں کو جمع کیا بغیر عذر کے، بغیر سفر کے۔ اب اس کے خلاف جو ہے گویا اجماع ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر عذر کے، بغیر سفر کے نمازیں جمع نہیں کی جا سکتی اہل سنت کے۔ پھر یہ ایک مثال جی، ہاں شیعہ کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں، اہل سنت کے یہاں نہیں ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے بھئی اللہ کے نبی نے ایک روایت میں کہا، اس کے خلاف ہو گیا، یعنی کہ صحابہ کا عمل بھی موجود نہیں، صحابہ کا بھی آپ کہہ لیں کہ سب پر عمل نہیں کیا کرتے، ایک اس کی مثال یہ۔ دوسرا کیا ہے کہ بھئی فجر احمر، یہ کہہ رہے ہیں حدیث ترمذی میں ہے، دوسری مثال ہے کہ بھئی فجر احمر کے وقت اذن تسحر کا، کہ وہ بھی ترمذی میں ہے، یعنی کیا مثال کیا ہے، فجر احمر کیا ہوتی ہے اور فجر ابیض ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں صبح صادق، یعنی جس وقت جو ہے نا سمجھ لیں کہ روزہ بند ہونے کا ٹائم ہے نا، وہ فجر ابیض ہے، اور اس سے پہلے صبح کاذب ہوتی ہے۔ صبح کاذب کیا ہے کہ جب وہ کوئی ہلکی روشنی جو ہے نا وہ عمودی ہو، تو صبح کاذب ہے، جب افقی ہو جاتی ہے تو صبح صادق ہے، یعنی فجر ابیض ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فجر احمر کسے کہتے ہیں؟ فجر احمر جو ہے نا وہ اس کے کچھ دیر بعد کا ٹائم ہے، جب ہلکی سی جو ہے وہ افقی بھی ہو گئی اور سرخی بڑھ گئی تھوڑی، یعنی آپ کہہ لیں کہ جیسے اب اذان بھی ہو گئی، یعنی اذان ہو گئی، اذان کے بعد کا کچھ وقت بھی،
تو ایک روایت میں آتا ہے کہ بھئی اس وقت بھی جو ہے وہ سحری کی جا سکتی اذن تسحور کا، تسحور کے نہیں سحری کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے یہ ہے کہ اس پر اس کے خلاف ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جو سحری ہے وہ کب ختم ہوتی؟ فجر ابیض پر، یعنی جب وہ صبح صادق ہو جائے گی اس کے بعد، تو یہ نہیں کہ اذان بھی ہو رہی ہے اذان کے بعد بھی آپ کھائے پی جا رہے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ یہ دو مثالیں انہوں نے بیان کی صرف یہ بتانے کے لیے کہ اصل میں اس کے خلاف جو اجماع ہے نا وہ دلیل انی ہے، ایک ایسی نہیں کہ اللہ کے نبی ہی نے گویا اس سے منع فرما دیا یا اور موقعوں پہ گویا اس کی نفی کر دی گئی، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے جی، تو یہاں یہ ختم ہو رہا ہے۔ تو آج ہم نے کچھ باتیں دیکھی، ایک تو اجماع کی تعریف کیا تھی، اس سے پہلے ہم نے کچھ پس منظر واضح کیا اس کا، اور جدید علم کلام کا جو نعرہ ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے، اور اس کے مقاصد کیا تھے، اصول کیا تھے، اور نتائج کیا تھے، دل سے دیکھا۔ اس کے بعد اجماع کی تعریف، اس کی علمی حیثیت اور اس کی نظریاتی حیثیت، یہ ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد رد اجماع کے محرکات دیکھے، اور پھر ہم نے یہ پڑھ لیا جو تھانوی کا انتباہ ہے متعلق اجماع۔ تو کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن سوال کوشش کریں کہ وہ اس طرح کا ہو کہ جو ذرا آسان سا ہو، مطلب اس میں اس طرح ٹیکنیکل چیزیں نہ ہوں، یعنی جو تو ظاہر ہے کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، وہ کسی پر باقاعدہ عالم سے پوچھنا چاہیے۔ جی ہاں، اس کا اس مسئلے سے تعلق نہیں، یعنی اس میں یہ معاملہ نہیں کہ پہلے کسی بات پر اجماع ہو گیا تھا اس کے خلاف استعمال، یہ تو اس کی کوئی ایسی مثال تو آپ نہیں پیش کر سکتے۔ جی ہاں، دوسرے یہ معلول سے علت، اس لیے آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی جیسے اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل انی دی جاتی ہے علمی، ہم کہتے ہیں دلیل انی دی جاتی ہے ان دی اینڈ، جو یعنی مخلوق سے آپ خالق کو پہچانتے ہیں، یعنی مخلوق ایکسپلین نہیں ہو سکتی بغیر خالق کے۔ کون سی؟ ہاں مطلب دلیل انی ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی علم کلام یہ کہتا ہے کہ دلیل دی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر، تو وہ دلیل کون سی ہوتی ہے؟ وہ دلیل انی ہوتی ہے۔ انی کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ایفیکٹ سے کاز تک۔ ہاں اصل جو پاپولر نیریٹو جو ہے نا وہ تو اس میں تو اصل چیز ہی وہ جو ہے جو کہ عوام کا معاملہ یہ ہے۔ کیا ہے اس کا بتائیے اردو میں کیا ترجمہ ہے اس کا؟ عوامی مشہور کو رائے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، عوامی رائے، ظاہر ہے اس میں تو عوام کا معاملہ ہے، تو ہم تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ عوام کا تو ایک کنسرن ہی نہیں ہے اصل میں۔ اب مسئلہ ہے کہ معاملہ خراب ہو گیا نا، جیسے پہلے بات کر رہے تھے، تو اب تو یہ ہے کہ چیزیں دیکھو بالکل اوپن ہو گئی ہیں، تو اب جو ہے وہ کیا صورت ہو سکتی ہے؟ وہ یہ صورت ہو سکتی ہے اگر کہا جائے کہ بھئی ایک باڈی ہو علماء کی، اور وہ ایک کسی فیصلے پر پہنچے اور وہ سب لوگوں تک بات پہنچائی جائے، اور اگر کسی کا اختلاف سامنے نہیں آتا اس مسئلے میں تو گویا اس پر اجماع ہو جائے۔ ہوں؟ ہاں وہ اسی طرح ہی کر سکتے ہیں، کسی کا اختلاف سامنے نہ آئے۔ ہاں وہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بیسیکلی جو یعنی اب کوئی مسئلہ پیدا ہوگا کہ جو مصدقہ ہے وہ کون ہے اور کون سے، تو کیا اب مسئلہ ہے کہ وہ تو سارا سسٹم خراب ہو چکا ہے نا، اب تو کہ عالم کون ہے کون نہیں ہے اس کا تعلق بھی عوامی رائے سے ہے۔ اب وہ ایسے لوگ جو اصل میں نہیں ہیں وہ اگر اختلاف بھی کریں ان کا اختلاف معتبر نہیں ہوگا پر حقیقت، لیکن عوام کے سامنے تو ہوگا۔ مسئلہ وہیں سے تو کہ اب سامنے ہر چیز سامنے آ گئی ہے، اس کا شاید ہم کچھ نہ کر سکیں کیا، لیکن بہرحال اس سے پہلے اگر کہا جائے کہ بھئی یہ چیزیں کسی طریقے سے سامنے نہ لائی جائیں اور علماء ہی طے کرنا چاہیں، تو گویا ایک باڈی ہو اور وہ تمام لوگوں تک بات پہنچائے جو بھی آپ جو ایک خاص کرائٹیریا فلفل کرتے ہیں ان تک، اور اس کے بعد جو ہے اگر اختلاف سامنے نہیں آتا تو بہت ہی مشکل ہے یہ ہونا، ظاہر سی بات ہے۔ تو کیا آپ کیا چاہیے؟ کہہ رہے ہیں اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو؟ ہاں مطلب مراد یہ ہے کہ جو رائے پہلے اجماعی رہی ہے نا اس کے خلاف نہ جایا جائے، بس یہ ہے اصل بات، یہ ہے روایت پر کھڑے ہیں نا، تو وہ نے پوری انہوں نے نظریاتی حیثیت کی بات کی تھی، مقصد اس کا یہ تھا کہ ایسی رائے کے پیچھے نہ جائیں جو امت کے اجماعی فہم سے ہٹ کر، بس سمپل سی بات۔
ये तो हो ही नहीं सकता, आपने तो मुझे पता है, ये नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, वो बात कर रहे हैं इजमा जो पहले हो गया ना, अब जो इजमा जिस तरीके से होता है क्या वो एक्चुअल में हो सकता है, ये एक सवाल है। अब तो उस तरह से हो ही नहीं सकता। ये तो बता रहे हैं कि जो आपके साथ सहाबा ने एक काम नहीं किया, वो हदीस मौजूद है, वो समझने की बात है। उस वो बात की जा रही है। अब तो ज़ाहिर है इस पर अमल नहीं किया जा सकता उस तरीके से। आप कहें कि वो उसके खिलाफ मौजूद हो और सब लोग इजमा अमल कैसे करेंगे? सवाल ये इजमा किस कौन करेगा? या आप कहेंगे सारे उलमा जितने भी खराब हो ना, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे मुस्लिम कह दें शराब हलाल है। हाँ, नहीं कह सकते ना, या कि फलां चीज़ कहते हैं कि फलां चीज़ जायज़ है, हो सकता है। इल्ला ये कि उसका देखिए हमारे सवाल ये कि आप जैसे जो एक पापायत होती है ना, जैसे ईसाइयत में है, तो आप कहें कि हमेशा से उनके यहाँ मसलन हम कहें कि गे मैरिज हराम थी। अब जैसे पोप साहब ने इरशाद फरमा दिया कि वो जायज़ है, तो वो जायज़ है। क्योंकि वो क्या है, इस वक़्त वो असल में नुमाइंदा है क्रिश्चियनिटी का ना, वहाँ तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता। जी, जी, ऐसे ही। जी, जी। जी, जी, ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही। डिसेंट्रलाइज़ हो गया ना मामला, जैसे कह रहे थे। जी, जी। जी, जी, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। जी, जी, ऐसे ही। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, सही। जी, जी, बिल्कुल सही। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। कौन से? हाँ, ये जैसे कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि मिसाल ठीक नहीं दी गई, बात सही है आपकी। लेकिन बहरहाल इन्होंने मिसाल ये इसी चीज़ की दी है, कि गोया इस पे हदीस पाई जाती है और इसके खिलाफ जो है वो इज्मा हो गया। लेकिन दूसरी बात तो आप कह सकते हैं ना कि जो कि रिवायत पाई जाती है, तो वो लेकिन उसमें नहीं, जिसके मुताबिक वो है जो बिला उज़र है, वो जमा बैन सलातैन है, बिला उज़र, बिला सफ़र, उसकी रिवायत पाई जाती है ना, अल्लाह के नबी ने ऐसा किया है। हाँ, उसके अंदर बट ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, उसके अंदर ठीक कह रहे हैं, उसमें लोगों ने कहा है कि हाँ, जी, जी, जी। क्योंकि असल में फ़ज्र अहमर का खुद जो मैंने पूछा था किसी से, तो फ़ज्र अहमर भी उनके अरबों के यहाँ फ़ज्र अबीज़ी थी। अगर उसको इस तरह समझेंगे तो मसला ही खत्म हो जाएगा। इस बारे में नहीं इसके उसके पीछे कुछ होते हैं, वो ज़ाहिर है कि फलाँ राय है, उस राय को मानने वाला इन दी एंड जो है वो फिर ये है बिदअती है, फलाँ है, तो फिर बिदअत की उसके पीछे जो है नमाज़ पढ़ना मुनासिब इसलिए ना पढ़े। तो इस्तिदलाल होता है ख़ास तरह से। हाँ, तो बाज़ औक़ात शायद ये कहना कि होती नहीं, इसलिए दुरुस्त नहीं होता। लेकिन बात ये कहना शायद ये चाह रहे होते हैं कि मुनासिब नहीं है, ये बेहतर है कि ना पढ़ें। तो क्या इस राय में भी शिद्दत है इस राय में? हाँ, ये असल में ये मसला हमारा है नहीं, ना मुझे इस तरह के मसाइल का इल्म है, ना मुझे जवाब उसका आता है। तो इसके हवाले से कोई बात अगर करनी है तो वो कर लें। जी, ये बात क्या उसूलों पे ठीक है जी। कि इख्तिलाफ का होना बारिश से रहमत है। हाँ, बिल्कुल सही बात मतलब है। एक तो अब आप ये अब देखें दो, अब ये बातें आमने सामने कि एक तो है कि सारे एक पॉइंट पे हो, जी, जी। ये तो यानी ये सबसे अच्छी है जो है हाँ, नहीं कि कुछ कुछ सब लोग कुछ एक पे आ जाए। बातें ऐसी होती हैं कि जहाँ तो इतनी अहम होती हैं कि वहाँ सब एक पर आना ही सही होता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ गुंजाइश होती है ना, वहाँ इख्तिलाफ रहमत है। जब गुंजाइश होगी तो उम्मत के लिए आसानी पैदा हो जाती है। जी, जी, जी।
اعظم پاکستان کے اعظم تو یہ کہتے ہیں تو سارا ایک اجماع یا کچھ بہت سے علماء کا کتاب تو ایک ہاں وہ شخص کے اجماع، کہتے ہاں وہ اجماع نہیں ہوتا نا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلکہ جمہور کی جیسے رائے ہے، اکثر علماء بات کر رہے ہیں، وہ بھی جیسے ہم کہہ لیں کہ لغتاً وہ بھی اجماعی ہوتا ہے، کیونکہ اجماع جو اصطلاحی ہے نا وہ اجماع نہیں ہے، اگر وہ کسی کا اختلاف ہو جائے گا تو اجماع نہیں، لغتاً ویسے وہ ٹھیک ہے کہ عام طور پہ ایسی رائے ہی کے پیچھے جانا چاہیے، یعنی ویسے اس کے خام خواہ جو ہے شاذ رائے کی طرف یا ایسی رائے جو کہ آپ کہہ لیں تو بہت ہی مائنورٹی کی ہوتی ہے تو نہیں جانا چاہیے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، ایک مراد یہ تو یہ ہے کہ اجماع پر چلے، دوسرا ہے کہ مجموعی فہم پر بھی چلے، یہ خام خواہ کیونکہ اگر آپ شاذ رائے پر چلنا شروع کر دیں لوگوں کی جو اگرچہ اس کے اجماع نہیں ہے پھر بھی آپ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں، تو نظریاتی جو ہم نے بنیادیں بتائی ہیں نا وہ صرف نہ صرف اجماع اصطلاحی کے لیے ہیں بلکہ اجماع جو لغوی ہے اس کے اعتبار سے بھی شیخ الاسلام صاحب میں نے وہ نہیں دی جو لوگ چھوٹے القاب شیخ الاسلام کی رائے سب پہ بھاری ہو گئی، اس کو کیسے شیخ الاسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اللہ میاں نے بتایا ہے کہ شیخ الاسلام ہے فلاں، ویسے بتا رہا ہوں ایک ایسی ظاہر ہے کہ ایک بات ویسی کے بارے میں ایک لقب دے دیا کہ ان کا حسن ظن ہے، ویسے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کی رائے ہوگی تو سب پر بھاری ہوگی، نہیں، اختلاف لوگ کر سکتے ہیں ظاہر ہے اور وہ دلیل کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہے، یعنی یہاں پہ جیسے اس طرح سے نہیں ہے نا کہ کوئی ڈیوائن اتھارٹی حاصل نہیں ہوتی کہ اب یہ ہیں تو جیسے اب وہ ویسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک باڈی ہو علماء کی، اس کے وہ چیئرمین ہو جیسے وہ شیخ الاسلام ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اس باڈی کے اعتبار سے وہ اس وقت ان کی رائے کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی کیونکہ وہ سب نے مل کے طے کر لیا کہ ان کی رائے سب سے اہم ہوگی، اگر ان کا اختلاف سامنے آ گیا تو پھر گویا اس پر ہم اگر اس طرح سے طے کر لیا گیا تو ٹھیک ہے، ان کو حیثیت حاصل ہے، لیکن حیثیت انڈین مل بانٹ کے دی گئی ہے، ایسا نہیں کہ اوپر سے کہیں سے آ گئی، اس طرح سے پاپائیت میں ہوتا ہے کہ روح القدس کا گویا سایہ ہے اور جو بات بھی کریں گے وہ شریعت ہوگی، چاہے وہ پچھلی بات کے بالکل الٹ ہو۔ ہاں ایسے ہی ہے، جی جی بالکل ایسے ہی۔ اب میرے خیال ہے کھانا کھا لیں پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ نماز، کیونکہ نماز 9 بجے کے بعد یہ ٹائم ہوگا اجتماع کا۔ ہاں ہاں اجماع اجتماع کا تو ہو سکتا ہاں اجماع کا نتیجہ اصل میں یہاں جو مثال اصل میں اس سے میں اس لیے پریشان تھا کہ خام خواہ لوگ جو ہے وہ یہاں جو ایک مثال بیان کی ہے 2-3 وہ انہی مثالوں سے رہے ہیں بس کہ بھائی جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ کے نبی ایک بات سامنے آتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کسی صحابی نے اس میں عمل نہیں کیا، جیسے پریشانی کی بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہاں یہ بتا رہے ہیں کہ گویا اس پہ اگر نص منقول نہیں ہوئی کیونکہ صحابہ کو اس پر اجماع ہو گیا اور کسی کا اس سے اختلاف منقول نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بات اللہ کے نبی نے ایک جگہ ارشاد فرمائی تھی جس سے اس سے منع کر دیا گیا یا جو رخصت دی گئی تھی اس سے روک دیا گیا وغیرہ کی مثال جیسے صلاتین کو جمع کرنا، وہ نمازوں کو بغیر عذر کے بغیر سفر کے، ہاں سفر میں کر سکتے ہیں، عذر میں بھی کر سکتے ہیں، ہاں وہ اپنی اس ذات اس حیثیت میں کہ وہ اللہ کے نبی کا قول ہے اس حیثیت سے تو ویلڈ ہے، لیکن وہ دیکھا جائے گا کہ اس کی کیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کس حیثیت میں اپنی صنعت کے اعتبار سے۔ چلیے جزاک اللہ، السلام علیکم۔